मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह 9। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अपनी जिंदगियां एंजॉय कर रहे हैं। आज कराची का मौसम मुझे घर से आते हुए बड़ा ही बेहतरीन लग रहा था और जब रास्ते में मौसम अच्छा हो तो दिल का मौसम भी अच्छा होने लगता है। अच्छा, और इससे मुझे एक बात याद आई, मैंने कल कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, इंस्पिरेशनल अब तो वीडियोज इतनी आती हैं, मैं जरूर देख रही होती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उसमें। एक क्रक्स बता देती हूँ, यानी एक बात जो बताना चाह रही हूँ उसकी रूह बता देती हूँ, आपसे शेयर कर लेती हूँ। एक बड़ी अच्छी बात है जो एक दफा मेरे बेटे की टीचर ने भी उसे समझाते हुए कही थी और उस वक्त मेरे दिल को लगी थी कि हमारे दिलो दिमाग का कंट्रोल, यानी हम अपना कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है और होना चाहिए। हम बहुत सी जगहों पर अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, दिमाग कुछ कहता है मजबूर हो जाते हैं, या वो कर देते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आई हैव लॉस्ट इट, या यार हो गया मुझसे, बस बस हो गई, गलती हो गई या कुछ भी। लेकिन अपने जज्बात का कंट्रोल, अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपने फैसलों का कंट्रोल, अपने आप को रोकने का कंट्रोल, जो जज्बातियत आजकल आपको सड़क पे नजर आ रही है या जो अग्रेशन एक दूसरे के साथ नजर आ रहा है, ये सब हमारे हाथ में है। और सबसे कामयाब इंसान वही है जिसने अगर ये कर लिया ना कि अपने दिमाग को और अपने दिल को अपने काबू में कर लिया, तो बस इससे बड़ी कोई कामयाबी मुझे लगती नहीं है, क्योंकि फिर आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, फिर आपसे कोई काम करवा नहीं सकता, फिर बहुत सी चीजों में आप अपनी वैल्यूज को, अपनी मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपके दिलो दिमाग का ताल्लुक आपके अपने आप से है और इसकी जो डोर है वो भी आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। और ये बात कल मैंने कहीं पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। और बाकी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है और प्रैक्टिस कर करके हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये जो मेरा आज का ड्रेस है, दिस इज बाय नाज जुनैद, ये उनका डिफरेंट सा कट है। नाज जुनैद के कपड़ों की खासियत यही है कि काम कम होता है लेकिन कट बहुत अच्छा होता है, तो दिस इज वन ऑफ द कट जो आजकल लूज शर्ट्स चल रही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा इनका ड्रेस लगा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं इफ यू वांट समथिंग लाइक दिस। आज के प्रोग्राम में मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, सेकेंड हाफ में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, वो तमाम लड़कियां या लड़के भी सभी के लिए करेंगे, मगर साइबर क्राइम से रिलेटेड बात करेंगे। वो तमाम चीजें, वो तमाम डाटा जो आप इंटरनेट पे दे देते हैं किसी भी शक्ल में या सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, उसका असर क्या आप पे पड़ता है या क्या असर लड़कियों की जिंदगियां तबाह होने में पड़ा है, आज हम इस बारे में सेकंड हाफ में बात करेंगे। फेसबुक में अपनी तस्वीरें डालना, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को तस्वीरें भेजना, गैर मुनासिब मटीरियल अपने हवाले से भेजना। मुझे तो कभी, क्योंकि मैं एक फोरम पे होती हूँ, तो मेरे पास तो एक केस आया था जिसमें मुझे एक लड़की ने बताया कि मैं टैंगो यूज करती हूँ। टैंगो इज समथिंग, मुझे तो पता भी नहीं था उस वक्त तक कि टैंगो भी टैंगो से उसने अपनी इंफॉर्मेशन और गैर मुनासिब तस्वीर जो है किसी को भेज दी थी। और मुझे जब मैंने उससे कहा कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने कहा कि बस मुझे उस पर भरोसा था। तो ये भरोसे के हाथों जो हो रहा है आजकल, उस पर हमें बात करनी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई भी चीज हुई है तो आपके पास सोल्यूशन क्या अवेलेबल है, इस पर भी हम बात करेंगे दूसरे घंटे में। आप जरूर प्रोग्राम देखिए, उसमें शामिल होइए। फर्स्ट आवर में शुरुआत में हमारे पास खबरें हैं और उसके बाद हमारी एक साइकोलॉजिस्ट जो कि अमेरिका से ऑल द वे पाकिस्तान आई हुई है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं आप उन्हें बखूबी जानते हैं। सबसे पहले तो हम मिर्जा इश्तियाक बेग साहब को यहाँ पर बुलवाएंगे। बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर भी हैं, लिखते भी हैं और आज इनका कॉलम भी आता है, कॉलम पे हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जफर इकबाल राजपूत साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी हम मदू करते हैं। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए जफर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज खबरों की तरफ आने से पहले जैसे कि मैंने बताया कि इश्तियाक साहब का कॉलम आता है और कॉलम का जो आपकी टैग लाइन होती है वो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। और आज की जो टाइटल है वो ये है, एहतसाब सिर्फ शरीफों का ही क्यों, और शरीफों को इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखा है खास तौर पे। शरीफों से दो आप ले सकते हैं, एक दोनों मायने और फैमिली की भी बात हो रही है। देखिए, इसके अंदर मैंने अपने कॉलम में लिखा है कि जब पनामा लीक्स आई जी तो उसके अंदर 500 लोगों के नाम थे जी, और मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी फैमिलियों के नाम थे। एक फैमिली है जिसके पास 34 कंपनीज थी, अरबपति फैमिली है पाकिस्तान की, 34 फैमिलीज थी। इसी तरह 10 और दीगर लोगों को मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेस के मतलब ऑनर थे। मजे की चीज ये है कि किसी को कुछ नहीं कहा गया, किसी से कुछ नहीं पूछा गया और सबको कर दिया, यानी कि उस फैमिली को जिसके 34 कंपनीज थी। अब जब सिर्फ एक कंपनी, एक फैमिली को आप लेंगे और उसके बेटों को, बेटियों को, दामादों को,
समधियों को सबको बुलाएंगे तो एक अच्छा मतलब देखिए हम ये कहते हैं कि नहीं होता, सबका होना चाहिए। एहतसाब अगर हो तो तमाम लोगों का होना चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर एक फैमिली को निशाना नहीं बनाना चाहिए। देखिए मैंने अपने कॉलम के एंड में ये भी लिखा है कि इससे पहले पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक कई दहाइयों तक वो लेके चल रही है कि जी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ और शहीद हुए, मतलब ये ना अगर इसी तरह के कोई गलत फैसले हुए तो फिर करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को वोट दिए हैं, वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका नुकसान किसको होगा? देखिए नुकसान इसका पाकिस्तान को होगा। मईशत हमारी जो है जो टेक ऑफ कर चुकी थी इस वक्त फिर स्टेगनेंट हो गई है, नीचे आके चली गई है। तो हमें जो भी फैसले करने चाहिए उससे इस तरह की बू नहीं आए कि वो स्पेसिफिक हैं किसी एक फैमिली की तरफ। अच्छा, जिस तरह आपने ये बिजनेस की बात की तो मैं ये खबर बाद में शेयर करने वाली थी, लेकिन अब इससे लिंक करना चाहती हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है मालदीव गए और वो हमने कल फुटेजेस भी उनकी देखी, वीडियोस देखी, वहाँ उनका बड़ा वालेहाना इस्तकबाल हुआ। तो सॉरी, उसके हवाले से एक खबर है पाकिस्तान मालदीव में तिजारती ताउन समेत कई मुआहदे। जी, इससे आपसे शुरुआत करते हैं मालदीव का विजिट। जी शुक्रिया आपका। देखिए जी, मालदीव का दौरा हमारे वज़ीर आज़म साहब का और एक बहुत ही अहमियत के हामिल इंतुराज या वफ्द के हमरा, खासतौर पर तिजारती नुक्ता नज़र से भी, दिफाई नुक्ता नज़र से उसकी इफादियत यूँ भी है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो है, मालदीव सार्क कॉन्फ्रेंस का भी रुकन है और भारत के जो साजिशी अज़ाइम अब तक रहे हैं वो ये है किसी तरीके से सार्क से पाकिस्तान का रोल ज़ीरो कर दिया जाए। और इस सिलसिले में आप देखें जो माजी करीब में जो ये कॉन्फ्रेंसें मुलतवी हुई हैं उसमें महज भारत और बांग्लादेश की प्रेजेंस न होने की वजह से ये हुआ। तो इस वजह से ये दौरा यूँ अहमियत है कि मालदीव जैसा मुल्क जो है उसके साथ, हालांकि वो एक जजीरा है छोटा, और वहाँ पे जाना और उसको इन करना, अपने साथ मिलाना, एक तरह से ये जाहिर करता है कि अभी भी मेन स्ट्रीम में पाकिस्तान की सार्क के हवाले से प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद है। जो वहाँ उनके साथ जो माहदे हुए हैं, दफाई माहदे भी हुए हैं, खासतौर पर मुनशियात के हवाले से, नारकोटिक्स के हवाले से। मालदीव एक ऐसा जजीरा जिसके पास सवाए सी लिंक के कोई और रास्ते है ही नहीं। तिजारत के बहुत आला सतह के वफूद गए हुए हैं, FPCCI के चेयरमैन भी वहाँ हैं, उन्होंने भी MOUs पे साइन हुए, अच्छे खासे MOUs हैं जो कि साइन हुए। उस हवाले से मैं कहूँ कि आने वाले दिनों में जब CPEC है और जो अमलन जिस प्रोसेस से, जो उसका प्रोसेस है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसमें मालदीव की जो है वो भी शामिल होगा, उसकी भी शमूलियत होगी, क्योंकि ये सारे समुद्री रास्ते जो हैं ये गवादर से ही खुलेंगे और खुश्की के रास्तों से सेंट्रल एशिया। तो फिर मैं कहूँगा कि इस खत्ते में, इस रीजन में जो तरक्की की नई राहें खुलने वाली हैं, ठीक है, नेशनल विजन हमारा जो है वो 2025 जरूर है, मगर जिस लहज पे काम हो रहा है, खास तौर पे मैं ये कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के हवाले से चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन, और इको में भी आप देखें जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन तंजीम जो थी उसमें भी चाइना ने सबको ऑफर की थी, एक अमन का पैगाम दिया था पूरी दुनिया के ममालिक को, और उसमें भरपूर शिरकत की पूरी कि आप आएँ और तिजारत के हवाले से हमारे साथ जो है कोऑपरेट करें। अच्छा इश्तियाक साहब, इसमें मैं खुसूसी तौर पे आपका कमेंट लेना चाहूंगी कि FPCCI चेयरमैन, बिल्कुल आप वाइस चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, कभी हम आपसे इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मैंने तो बड़ा गूगल भी किया, दोनों में फर्क क्या है, लेकिन वो बड़ा माइन्यूट सा फर्क है, इसलिए चेयरमैन और प्रेसिडेंट का रह जाता है। बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FPCCI, इस वक्त जो मुआहदे हो रहे हैं और ओवरऑल जो खबर मैंने आपसे शेयर की और सर ने जिस तरह एक्सप्लेन किया, क्या कहते हैं आप? तो सर देखिए, आने वाला वक्त जो है ना वो रीजनल कोऑपरेशन का है। अगर आप देखेंगे तो EU जो था उसका पूरा ट्रेड उसी रीजन के अंदर था, इस तरह नाफ्ता है, इस तरह दूसरे भी हैं। हमारा ये हुआ कि सार्क के अंदर बड़ा अच्छा मतलब हमारा इरादा था कि ये रीजनल ट्रेड लेके चले, मगर उसमें वो इंडिया का ये था कि जी मैं चौधराहट करूंगा, और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस थी तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया।
चार्टर इस तरह का है कि कोई मेंबर्स बाइकआउट करता है या नहीं अटेंड करता तो फिर वो कॉन्फ्रेंस हमें मुलतवी करनी पड़ी। मालदीव जो है ये भी सार्क का एक वो है और इसकी बड़ी ज़रूरत थी कि हम अपने साथ रखें, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पॉलिसी के पर चल रहे हैं कि पाकिस्तान को काट दिया जाए, खास तौर पे सार्क के रीजन के अंदर सब लोगों को अपने साथ, ताकि वो उनकी ज़ुबान जो है वो बोलने लगें। दूसरी बात ये हुई है कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सार्क का मेंबर है तिजारत के अंदर, हमने यहाँ पे जी प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात भी हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि जी बड़े अच्छे हमने मुआहदे किए हैं। मुआहदों में ये है कि जी एक हमने जॉइंट बिजनेस काउंसिल है और उनको हमने एक्टिवेट किया है। हमने उनके तिजारती वक्त को बुलाया है जो नवंबर में एक एक्सपो पाकिस्तान होता है जिसमें पाकिस्तान तमाम गेस्ट को टिकट भी देता है और लोकल हॉस्पिटलिटी भी देता है। हमने उनको बुलाया ताकि वो आएँ, हमारे बिजनेसमैनों से मिलें। हमारे वक्त अब जाएंगे जो मुआहदे के तहत। देखिए बिजनेस कब बढ़ता है, जब बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी बातचीत बिजनेस पे होती है, आपको क्या चाहिए, हम क्या सप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द वे। क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमें बड़ी जरूरत है कि हम यूरोप और अमेरिका पे अब ज्यादा डिपेंड नहीं करें। अमेरिका ऑलरेडी हमें आके दिखा रहा है, यूरोप सैचुरेशन का शिकार है, हमें नई मार्केट और नए प्रोडक्ट चाहिए, एंड दिस इज अ न्यू मार्केट। ठीक है, अच्छा एक और हमारे पास जो खबर है, और आजकल व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। बहुत से इलाकों में, कराची में भी सर्वेलेंस हो रही है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी लोग बात कर रहे होते हैं। तो DHA के बारे में भी कल मैं सुन रही थी कि काफ़ी वहाँ सर्वेलेंस चल रही है, सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बहरहाल आर्मी चीफ ने कहा है कि दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। जनरल अस्पताल में जख्मियों की अयादत के वक्त उन्होंने ये बात कही। इस पर आप लोगों का कमेंट्स में चाहती हूँ, लेकिन पहले आया साथी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों मेहमान इस्लाम हो। बेग साहब का कॉलम तो मैं जरूर पढ़ता हूँ, अखबार में नहीं पढ़ता, लेकिन बेग साहब का कॉलम जरूर पढ़ता हूँ। वेरी नाइस। ये तो इतने अरसे में ये डेवलप हो गया है कि आप इनके फैन हैं। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम फैन। और ये इतने सॉफ्ट स्पोकन और खुद भी इतने अच्छे इंसान हैं। मुझे तो हैरत इस बात की थी नुसरत के, ये इतने सोशल हैं और इनकी यानी फॉरेन अफेयर्स में हर जगह, बिजनेस हो, कहीं भी हो, सोशल वर्क हो, आप इनको हर जगह पाएंगे। और आई नेवर सीन हिम कि इनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस हो। अल्लाह पाक ने इनको एक बड़ी खूबसूरत दी है। अरे तो क्या मैं एक तो ये कि इनसे मुझे बात इसलिए भी करनी है कि आज क्योंकि वो कॉलम भी इन्होंने लिखा भी है और वो ज़ाहिर अभी मालदीव की बात हो रही, तो हमें नई मंडियों की तलाश जरूर रहनी चाहिए। और हम लोग मतलब तवज्जो नहीं देते जहाँ हम अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। जी असल में मसला ये कि हम लोग जो आजकल चल रहा है वो ज़ाहिर है एक वही एहतसाब और वो सारा आपको पता चल रहा है, नवाज शरीफ का एहतसाब हो जाए। लेकिन मैं तो सवाल ये करता हूँ कि चलिए नवाज शरीफ का अपने एहतसाब कर लिया, उसके बाद क्या होगा? क्या दूसरों का एहतसाब नहीं होगा? मकसद ये कि आप अगर इसी चक्कर में पड़ गए और अगर आप, मैं देख सकता, अगर बादशाह प्रेशर का अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया बेग साहब, तो मतलब आप समझते हैं कि कोई बचेगा? अगर मतलब अगर हमें इसको एक कौमी वो समझ के और एक कुछ इस तरह की पोजीशन में लेके आए कि हम सभी मतलब मेरे ख्याल में कोई इतने पारसा नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ इसलिए हम एक दूसरे को उखाड़ पिछाड़ करने के लिए स्कूल की इकोनॉमी तबाह करते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे ही काम नवाज शरीफ में गलत किए। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारा मुल्क तो तबाही की तरफ जाएगा, कोई पॉजिटिव चीज की तरफ तो नहीं जाएगा। तो व्हाट इज द रेमेडी फॉर इट? इसको हम ऑन डिस्कस करेंगे याया साहब थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने एक खबर पहले पढ़ दी थी और मैं चाहती हूँ जफर इकबाल साहब इस पर कॉमेंट्स भी करें और उसके बाद हम इश्तियाक बेग साहब से दोनों चीजों के बारे में पूछेंगे। जी सर। देखिए कि जो अभी आपने जो खबर के हवाले से जो बात कर रही है, आसिम हमारे जो आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनका जो बयान है, देखिए इस वक्त ऑपरेशन उनका जो खैबर फोर्स चला है, खासतौर पे जो बॉर्डर एरियाज हैं जो कि अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, और वहाँ पे दुश्मनों की जो कमीन गायें हैं, जिस तरह उनका कला तमा हुआ है, तो अपनी मिसाल आप हैं। अब बेग साहब ने जैसे बात की कि अमेरिका एक तरीके से एक तरफ तो प्रेशर डाल रहा है, मगर वो ये है कि स्टिक और कैरेट वाला जो हाल है, हिसाब है। क्योंकि अगली खबर अमेरिका की जानिब से मैं स्टेटमेंट शेयर करने वाली थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम करती हैं। एक तरफ जो है वो दहशतगर्दी के लिहाज से जो हमारी 50,000 सिविलियन हमारे जो है, और 6 से बल्कि मैं 7,000 कहूँगा, हमारे जो फौजी हैं उनके जो खून बहा है, और
35 और 39 साल से यहाँ जो इस खत्ते में जो अफसरी फैली हुई है, उसमें जो हमारा किरदार है, हमारी कुर्बानी, एक तरफ वही है, मैंने कहा स्टिक एंड कैरेट वाला रोल जो है वो अमेरिका की तरफ से प्ले हो रहा है, एक तरफ उसको अप्रिशिएट करें, दूसरी तरफ हमारी जो एड आनी है, जो दिफाई एड है $50 मिलियन, उसके ऊपर कांग्रेस में उनकी एक मखसूस लॉबी है प्रो इंडियन, वो जो है वो उनका एक खासा इन्फ्लुएंस है, और उस खास तौर पे जो ट्रंप जो इंतजामिया इसके अंदर, तो उन्होंने फिल वक्त अब तक जो है वो जो वहाँ पे जो इमदाद है उसको वहाँ पे रुकवा दिया। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, मगर देखिए पाकिस्तान पाक अफवाज जो है और जितने इदारे हैं, मैं ये कहूँगा, मैं पाक अफवाज के साथ साथ जो और इदारे हैं हमारे, उनको ये सब, और सिविलियन हमारी हुकूमत जो एक पेज पे है, जब भी ये एक कामयाबी के साथ जो है आगे इस अमल पे रवां दवा हैं, और ये महज इस वजह से है, मैं बताऊं, ये बीड़ा जो है वो फौज ने क्यों उठाया हुआ है, क्योंकि सी पैक को इस खत्ते में जो है बिल्कुल सिक्योरिटी जोन बनाकर जो है हर तरह से जो दहशत गर्दी से एक फ्री इलाका उसको बनाने का तहिया कर चुके हैं, और अमलन उस पर कामयाब है कि काशगर से लेकर गवादर तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्टर्न रूट, ईस्टर्न रूट, रेलवे ट्रेन को जो एलिवेट किया जा रहा है, रेलवे रूट, फिजाई, और जो पानी के समुद्री रास्ते हैं, वो तो 35 ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे नेवी के, जो नेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो फौज यहाँ नेवी की तरफ, फिल वक्त भी पाक नेवी का एक दस्ता जो है मुख्तस हो चुका है, जो समुद्री हदूद है उन राहदारियों की जो है हिफाजत करेगा, जहाँ से ये कार्गो का सिलसिला जो जारी सारी होगा कंटेनर सर्विस के जरिए। तो ये सारे इसमें पाक फौज का यही किरदार है, मगर साथ साथ देखें सहूलतकार कह लें उनको, ब्लैक शीप कह लें उनको, काली भेड़े कह लें उनको, वो हम में ही मौजूद हैं, हमारे यहाँ मौजूद है, इसलिए कि फिर जहन जो है वो एक तरफ जो है सोचने पर मजबूर हो जाता है, मोटरसाइकिल किसने प्रोवाइड की, उस मोटरसाइकिल के अंदर ये डेटोनेटर या ये कहाँ से लगा, किस तरह वो वहाँ गया और उसको वहाँ तक रसाई कैसे मिली, ये सारी चीजें, इसमें हमारा इंटेलिजेंस शेयरिंग बिल्कुल, ये नेटवर्किंग तो हमारे अंदर ही थी ना, जिसको साफ किया गया और साफ किया जा रहा है, लेकिन उसके फिर जो मुफीद नताइज सामने। इश्तियाक साहब, क्योंकि याहिया साहब ने जो बात की और जितनी खबर पे बात हुई, आप इसको सम अप कर दीजिएगा सनाउल्लाह साहब की कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब ये तो ठीक है कि सिक्योरिटी जो है ये पाकिस्तान के और काम भी उसी लेवल से हो रहे हैं, लेकिन जब तक ये मामला जो है ना पाकिस्तान के अंदरूनी मामला यानी इमरान खान, शेख रशीद, तेजा कुकड़ी वगैरह वगैरह, यानी ये जो इनका कोई न कोई बेहतर हल या इनको शर्म ना जब तक आई, इनको गैरतना ही पाकिस्तान के लिए कि क्या बेहतरी है। बेशक आर्मी की बेहतरीन काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह बेहतरीन, लेकिन इनका इलाज कौन करेगा। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, आप सम अप कर लीजिए। अनुष्का, देखिए जैसे यही ने कहा कि देखिए हमने ये GIT में प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरह बना के पेश किया कि पूरी दुनिया में उससे करप्ट कोई आदमी नहीं है, और इतना ज्यादा करप्ट बना दिया कि जो करप्ट सियासतदान थे वो मासूम नजर आने लगे उनके मुकाबले के अंदर। जहाँ तक 62, 63 सादिक और अमीन का ताल्लुक है, मैंने अपने कॉलम में ये लिखा है कि अगर इसके ऊपर फुल तौर पे ये अमल होता है तो पार्लियामेंट में जमात इस्लामी के सिराजुल हक के अलावा कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब देखिए एक नया स्कैंडल शुरू हो गया अकामों का दुबई के। मैं जानता हूँ अच्छी तरह आधी पार्लियामेंट जो है उनके पास दुबई के अकामे हैं, और जब अकामे मीन्स के उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, सादिक अमीन नाम नहीं रहे। अगर इस तरह आप चलते रहे तो आधी पार्लियामेंट हमारी जो है घर जाके बैठ जाएगी। देखिए जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये हो रही है कि दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को फेल करना चाहती है, CPEC को, और वो चाह रही है कि हमारी फौज की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो। तो ये करा, कुछ दिनों पहले काबुल में एक धमाका हुआ, लाहौर के अंदर करा दिया गया, और देखिए निशाना किसको बनाया जा रहा है, निशाना पुलिस को, सिक्योरिटी को, क्योंकि अगर उनका मोरल आप डाउन कर देंगे, अगर उनका आप मोरल डाउन कर देंगे तो फिर वो क्या होगा कि फाइट आपके लिए नहीं कर सकेंगे। मगर इन चीजों से मेरे ख्याल से उनको ये अंदाजा होना चाहिए दहशत गर्दों को कि पाकिस्तानी अफवाज जो है उन्होंने तहिया कर लिया है, और ये जो हमारी अब तक जितना वो निमट गए हैं और अब तक जिस एरिया में CPEC शुरू किया गया है वो तो एक मिशन इम्पॉसिबल था। जी हाँ,
تو اب انہوں نے کل یہی کہا ہے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور آخری مراحل کے اندر ہے اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کیا جائے گا. امریکہ کا جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جان مکلین جو تھے پاکستان آئے اپنے سینیٹرز کے ساتھ, ادھر گئے وزیرستان میں اور جا کے انہوں نے تعریف کی کہ پاکستانی افواج نے دہشت گردی کے خلاف یہ کیا ہے کہ آج ہم لوگ اس علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو ان کا گڈ کاپ بیڈ کاپ مشہور ہے. مطلب ایک آدمی آ کے ہماری تعریف کر رہا ہے, دوسری طرف وہ پیسے جو انہوں نے ہمیں ریمبرس کرنے تھے وہ کیا کہ روک لیے, نہیں دیے, اور یہ کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کام نہیں کر رہا. ود دیٹ بہت شکریہ اس سیگمنٹ کا, اس ڈسکشن کا. صبح صبح آپ جو بھی اخبارات میں ہوتا ہے اس کا نچوڑ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری ایک سائیکالوجسٹ ہوں گی جو کہ امریکہ سے خصوصی طور پہ پاکستان اپنی ایک اسٹڈی کے تحت آئی ہیں, اور وہ اسٹڈی کیا ہے, کیا انہوں نے یہاں دیکھا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے خصوصی طور پہ, اس کو ہم فوکس کریں گے اور ان سے جانیں گے آفٹر دا بریک. ادویات. سعودی عرب میں کھلی ادویات لے جانا سخت ممنوع ہے. صرف وہ ادویات جو حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائی جا سکتی ہیں. لہذا اپنی روزمرہ کی ضروری ادویات اپنی ڈاکٹر کے نسخے کے ہمراہ لے جا کر حاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروا لیں. ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں بڑی پریزنٹیبل ہیں اور مجھے مل کے ان سے بڑی خوشی ہوئی. امید ہے کہ گفتگو بھی بہت اچھی فرمائیں گی. ڈاکٹر عروج یزدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں, اور جس طرح میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ امریکہ سے پاکستان کسی خاص ریسرچ کے لیے آئی ہیں, تو آج ان سے وہ بھی جانیں گے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور یہ ہیں ویسے پاکستانی ہی, 2 کلاس تک یا 3 کلاس تک کی ہوئے ہیں نا؟ جی جی, پیدائش تو یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہاں جا کے بدل تو نہیں گئے؟ نہیں, تھوڑا بہت, مگر اتنے زیادہ نہیں. اتنے زیادہ نہیں. وہ روح جو ہے ابھی بھی کھینچ کے لاتی ہے انشاءاللہ. جی بالکل بالکل. ادھر تو ہے, میرے خالہ ماموں سب لوگ یہی ہوتے ہیں, تو آبویسلی یہاں کا کنیکشن تو ہے. کنیکشن تو ہے, اور اردو بھی بڑی اچھی ہے ویسے. جبکہ اتنی چھوٹی عمر میں جب لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں تو کافی زیادہ چینج ہوا ہوتا ہے. ہاں, لیکن اردو جو ہے ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہے اور سمجھ آ رہی ہے. اور اب عروج آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا ایسا سبجیکٹ ہے جو جس کے لیے پاکستان آئی اینڈ یو وانٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ دیٹ؟ Okay, so I actually am a physician by training and by education, but in the middle of my medical school, I also obtained a master's in education. ٹھیک ہے. اس master's کے through میں نے کافی international education پر research کیا ہوا تھا, پاکستانیوں پہ زیادہ. تو اس کے تھرو میں ادھر اس لیے آئی ہوں تاکہ میں تھوڑی تعلیم حقوق جو عورتوں کی ہوتی ہیں انہیں ایکسپلور کروں, دیکھوں کہ کیا کیا چیلنجز عورتیں فیس کرتی ہیں, اسپیشلی ینگ گرلز لائک 14, 15 years old.
and try to understand what they go through when they're trying to achieve. اچھا, اور یہ آپ نے شروعات کر دی ہے یہاں پر؟ جی جی, ابھی شروع ہی ہوا ہے. اوکے, ابھی شروع ہی ہوا ہے. شروعات تو ویسے بہت پہلے سے ہو چکی ہے, 1 سال سے ہم. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان آ کے جو آپ کرنا چاہتی تھی وہ آپ نے ان دا فیلڈ جا کے شروع کر دیا ہے؟ شروع کر دیا ہے. اور اب تک آپ کو کیا نظر آیا, کیسا ماحول ہے, کیا ریزلٹ ہے آپ کی اس انالیسس کا یا ریسرچ کا؟ زیادہ تر جو ریزلٹ مجھے ابھی تک جو دکھ رہا ہے وہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں کافی چیلنجز ہیں دیٹ آر ویری ڈفرنٹ فرام دا چیلنجز ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اچھا, تو زیادہ تر what I've noticed is that there are people here that are very intelligent, very capable, they have a great deal of ability to achieve a lot of things. And you have to translate it all in Urdu now. ویسے اپرچونٹی یہاں لوگوں کو کم ملتی ہے, ڈپینڈنگ آن وہ کس علاقے میں پیدا ہوئے, کس علاقے سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں. تو یہ سب سے زیادہ ڈفرینس میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ جیسے آپ کم انٹیلیجنس کے ہیں بچے یا وہ اچیو نہیں کر سکتے کوئی چیز, اپرچونٹی نہیں ہے. اپرچونٹی نہیں ہے یہاں. ویسے زیادہ ذہین بچے دیکھے میں نے یہاں کے بچوں کو, وہاں کی ساری جیسے پالیٹکس وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے ادھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب. اچھا عروج, میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے اور خاص طور پہ جتنے انٹیریئرز ہیں وہاں سے جب بچوں کو اگر موقع مل جائے, وہی اپرچونٹی کی بات ہم کرتے ہیں, اور وہ یو کے یا امریکہ کینیڈا کہیں بھی چلے جائیں تو دے ایکسل لائک اینی تھنگ. اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کون کون سے ان کو تو اوارڈز مل گئے, کون کون سے ریوارڈز مل گئے, کہاں سے کہاں یہ پہنچ گئے. تو یہاں کے لوگوں کا یہ ایک ہے. جی جی بالکل, اور یہ کلچر میں شامل ہے کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یو نو سب سے غریب علاقے میں جائیں یا سب سے امیر علاقے میں جائیں, آپ کو وہی ماں باپ وہی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تعلیم تعلیم تعلیم. جی, تو وہاں یہ اتنا نہیں ہے انہیرنٹ کلچر میں جتنا یہاں ہے, مگر یہاں اپرچونٹی کم ہے. اپرچونٹی کم ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی. خیر, تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور اس میں جو بڑا اچھا سا آپ نے ورڈ نکالا ہے اپرچونٹی کا, کہ یہاں پر اس کا مسئلہ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر زیادہ ایکسیسیبلٹی ہو جائے لوگوں کی تو زیادہ بہتر, لڑکیوں کی تعلیم میں خصوصی طور پہ زیادہ. رائٹ, کیونکہ آبویسلی کلچرلی لڑکیاں کم اپرچونٹی کے ساتھ آتی ہیں. جی, ماں باپ زیادہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے ورسز لڑکی ہے تو لڑکے کو وہ زیادہ لڑکے کو تعلیم دیں, تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی پیچھے. اچھا یہ بتاؤ عروج کہ آپ کیونکہ پاکستان سے گئے ہو اور پاکستان میں رہنے والے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ واپس آ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں ریسرچ وغیرہ, تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید اپنے ملک کو کچھ بھی ایک طرح سے پے بیک کریں گے یا اس کے لیے کچھ کریں گے. تو یہ آپ کی ریسرچ صرف آپ کے کورس کے حد تک رہے گی یا آپ اس میں کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ میں ابھی تو اس پوائنٹ پر آ چکی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو ریز اویئرنیس فار دس. ٹھیک ہے. So what we're trying to do is create a compelling film that will highlight the issues that are going on in very poor areas within Karachi and bring awareness to that kind of thing. اور اس کے بعد جو awareness کے بعد جو چیزیں شروع ہوں گی وہ ابھی میں I hope that it goes further and gets to a higher level. But right now that's my اچھا, تو یہ آپ کی ڈاکیو فلم ایک طرح سے بننے جا رہی ہے اور اس کو آپ پھر امریکہ میں لے جا کر دکھانے بھی والی ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں پر آپ لوگ کوئی ایک کام ایسا کرتے ہیں یا آپ کے اس پورے سلیبس کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوشل ورک بھی کرنا ہے, اور کیا یہ بھی اسی کی ایک لائن ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کچھ سوشل ورک وہاں کرتی رہی ہیں؟ میں سوشل ورک وہاں ایز سچ نہیں کرتی رہی ہوں, مطلب کوئی پراپر طریقے سے تو میں نے نہیں پڑھا ہے سوشل ورک کا, مگر میری ایک وہ تھی شوق تھا, مجھے انٹرسٹ بھی تھی, تو میں وہ انٹرسٹ کو ایکسپلور کرنا چاہ رہی تھی, تو اس طور پہ میں نے اس ایونیو کو لیا. ویسے ضروری نہیں ہے, not everybody does it, but that's something that I was interested in personally, so that's why I decided to pursue that. Okay, اور ہمارے ساتھ شہوار کی کال ہے, ان سے بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں نصرت آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ بتائیے. میں بھی ٹھیک ہوں. سب سے پہلے آپ کے گیسٹ کو میں السلام علیکم کہنا چاہوں گی. وعلیکم السلام. جی, آپ ہمارے لیے ایک انسپائریشن ہے, تو بہت ساری لڑکیاں آپ کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوں گی آگے انشاءاللہ. جی, جیسا کہ یہ سائیکولوجسٹ ہیں تو میں ان سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے, بہت سارے لوگ بہت جلد غصے کا شکار ہو جاتے ہیں, تو کچھ اس کے بارے میں بتا دیں. آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑی سمجھ آئی. تھوڑا سا دوبارہ بتاؤ سوال, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آیا. آپ کیا کہہ رہی ہیں, لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्द। हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, इंसेंस्ड हो जाते हैं। ओके ओके, हम इस पे बात कर लेते हैं। ओके ओके, तो मतलब इसका क्या इलाज है, आप ये पूछना चाह रही हैं? अच्छा, ये लोग सिर्फ यहीं ऐसे होते हैं या अमेरिका में भी होते हैं? अमेरिका में डिफरेंट तरीके से होते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिख जाता है आपको। अच्छा, वहाँ थोड़ा सा छुपा हुआ। तो वो, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा है या इसका नुकसान? दोनों के नुकसान है। वहाँ एक फर्क नुकसान है, यहाँ एक फर्क। ओके, वहाँ जो है वो आपको बाद में पता चलता है कि ओ ये इंसेंस था मुझसे, और यहाँ पता होता है बाद में कुछ हो यहाँ छुपा नहीं सकते लोग। वैसे मतलब कोई एक मैजिक बुलेट तो नहीं है, चीज का कोई हल वैसे नहीं है कि एक चीज आप करें। मैजिक बुलेट होनी चाहिए। अब वैसे सही साइकियाट्रिस्ट को अब इसके लिए कुछ रिसर्च R&D करो और कोई मैजिक बुलेट निकालो। हाँ, सीरियसली, आई विश के होती, बट देयर आर वेज टू मैनेज दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स। आप स्ट्रेस रिलीफ के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, यू नो यू कैन मेडिटेशन, नमाज वगैरह भी एक तरह से मेडिटेशन ही है। Counting backwards from 10 to calm yourself down. There are lots of ways to manage this type of thing. मगर सबसे ज़्यादा आपको aware होना चाहिए कि आप कब frustrate हो रहे हैं और कैसे आप calm down हो। ओके, अपना टोटल कंट्रोल नहीं। देखिए मेरी आवाज को क्या हो रहा है आज, और डॉक्टर साहब आती हैं तो कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। क्या आप, आई एम सो सॉरी, कॉलर है अवेश साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा साइकोलॉजिस्ट साइबर से क्वेश्चन है। जी, साइकियाट्रिस्ट साइबर से। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? हाँ, ये डॉक्टर हैं एक्चुअली। जी बताइए। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लेट्स से एक अमाउंट बहुत बड़ी मिलनी थी और ना मिल सकी, ठीक है, उसमें आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो आप अपने माइंड को नेगेटिव जाने से कैसे रोक सकते हैं? आप अपने माइंड को किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं कि आपका माइंड उस तरफ जाए ही ना? देखें, लोगों ने आपसे दिमागी सवालात पूछने शुरू कर दिए हैं। मैं भी सोच रही हूँ एक दो सवाल आपसे कर लूँ। इन्होंने जो बात की वो बहुत बेहतरीन है। हमारी जिंदगियों को अब मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा डिक्टेट करती है, और खास तौर पे जब आप कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको पता होता है कि मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं कहीं से भी, या प्रॉपर्टी से मिलने वाले हैं हिस्सा, और वो ना मिले और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे? उनका सवाल। वैसे ये भी कॉम्प्लेक्स सवाल है, कोई इतना वो नहीं है, मतलब देयर इज नो इमीडिएट सोल्यूशन टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ज्यादा से ज्यादा आप ग्रेटफुल रहें, आप वो चीजें पर फोकस हों जो आपके पास पहले से हैं। Whatever you already have, try to focus on that so that you become more grateful rather than ungrateful. You know, जिंदगी में ऊंच नीच आते रहते हैं. There are going to be many circumstances where you're going to be frustrated and upset and not be able to, you know, accomplish what you want. Right. So instead of focusing on the negative, it's better to focus on the positive. अच्छा, इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिव चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी दिया है, वो आपकी सेहत हो सकती है, औलाद हो सकती है, खुशियां हो सकती हैं, आपकी पोजेशंस हो सकती हैं मुख्तलिफ, आपकी शक्ल हो सकती है, आप में कोई और क्वालिटी हो सकती है, उसका शुक्र अदा करें. जब ग्रैटिट्यूड अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे तो आपके अगर ये लॉसेस हो रहे हैं तो आप उससे इजीली बैक ऑफ हो सकेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. आई होप मैंने कुछ जस्टिस किया आपकी बात के साथ. You did. ओके. अब आपने उर्दू में बताना है. हर दफा नहीं होगी ये फैसिलिटी अवेलेबल. अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं क्योंकि वो हमारे सेकंड हाफ से भी रिलेटेड है. सेकंड हाफ में भी हम लड़कियों को फोकस करेंगे आज, और आज हम साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं. और बहुत लोग एक्सप्लॉइट होते हैं ये ट्रस्ट की वजह से, और अब जितने हमारे पास सोशल मीडिया के डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए हैं, आपकी कनेक्टिविटी लोगों से बढ़ गई है, और उसके बाद आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, कोई रिलेशनशिप बनाते हैं और बाद में धोखा खाते हैं. तो इसके लिए कोई ऐसी आप एडवाइस है जो लड़कियों को करना चाहती हैं कि भाई अपने दिमाग में फला बात जरूर रखो व्हेन यू प्रोसीड इन अ रिलेशनशिप? More than anything else, you just have to be able to understand कि अगर आपको लग रहा है कि सिंसियरिटी को आपका अंदाजा होना चाहिए. सबसे पहले ये वाली बात है कि you have to be able to understand कि कौन, अगर आपके साथ कोई एक तरीके से बात कर रहा है, वो बंदा एक्चुअली सिंसियर है कि इज ही ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. तो ये सबसे ज्यादा नंबर 1 चीज ये है. एंड नंबर 2 चीज ये है कि ऑनलाइन में आप कभी भी पूरी तरह आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी बंदा
کسی بھی طریقے سے آپ بن کر آ سکتا ہے. آپ کے مطلب پریزنٹ اپنے آپ کو ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی چیز ہے مگر وہ اصلیت میں کسی اور چیز ہوتے ہیں. بالکل. تو یو ہیو ٹو بی ویری کاشیس آن لائن. ہاں, آن لائن صرف آن لائن نہیں, ویسے بھی لوگ مطلب پہلے کہیں مل چکے ہوتے ہیں. جی جی. اور پھر وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہیں یا کسی اور میسنجر پہ کنیکٹڈ ہے یا کسی اور طرح کنیکٹڈ ہے, اور پھر وہ اپنی بہت سی انفارمیشن شیئر کر لیتے ہیں اور بعد میں ایکسپلوئٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں کیا, یا ویسے آپ اس کو یہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے خواتین کے ساتھ, سب کے ساتھ ہے. خواتین کے ساتھ زیادہ ہے, شاید وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں یا زیادہ ان کو اٹینشن مل جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی چیز ہے. خیر میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ہمیں سیکنڈ آور میں بھی جوائن کریں. ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل دین. انشاءاللہ. ہاں بس صحیح ہے, تو یہی رکی ہوئی ہے, تو میں ان سے یہ والی باتیں اس وقت کر لوں گی, کیونکہ اس وقت میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی کسی طرح آپ میجر کر سکتے ہیں کسی کی آنےسٹی. I mean, there are ways, there are methods you can test somebody's honesty. اچھا جی, جیسے اگر آپ کہنا چاہیں if you're talking to somebody online اور وہ آن لائن ہی بات کر رہے ہیں آپ سے, ویڈیو چیٹ پر نہیں آنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے. اگر آپ کو پوری طرح آپ اپنی انفارمیشن وہ نہیں دے پا رہے آپ کو, اگر آپ کسی چیز سے پوچھیں کہ آپ کا پتہ کیا ہے, آپ کا سیل فون نمبر کیا ہے, وہ نہیں دے رہے, ایکسکیوزز بنا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے of indecency or of just being not telling the truth. So there are ways to figure out whether or not somebody is truthful. مگر سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ لڑکیوں کو اور سب کو you have to be very cautious. Unfortunately, there are lots of people that want to take advantage of you. Online بہت آسان مقصد ہے. It's very easy to do those things on. تو آپ کو ہی cautious رہنے کی ضرورت ہے, اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک پینل سے بھی سوال آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے بچوں کی سائیکالوجی یہاں کے بچوں کی سائیکالوجی سے کس طرح ڈفرینٹ ہے. اس میں دونوں ایسپیکٹ آ سکتے ہیں, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, لیکن آپ کس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہتی ہیں دیٹس اپ ٹو یو ٹوٹلی. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے, اس کے بعد ہم اس کا بھی جواب لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی. جی, تو ہمارے یہاں کے بچوں میں یا امریکہ میں جو بچے ہیں سیم ایج میں, آپ کیا فرق دیکھتی ہیں؟ Lots of differences. One of the main differences is the cultural component. وہاں کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے. It's very very different. ادھر فیملی سسٹم نہیں ہے, ادھر ہر بندے کو ایک لیول پر آپ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ادھر میں یہ نوٹ کرتی ہوں کہ بچوں میں زیادہ رسپیکٹ ہے بڑوں کے لیے. اچھا, جی, وہ تھوڑا سا اپنے رشتوں کا خیال رکھتے ہیں. They are more considerate of others. تو زیادہ تر اس چیز کے اوپر سائیکالوجی میں بہت فرق آتا ہے. یو کین ٹیل کہ کوئی آپ اگر کسی کا رسپیکٹ کر رہے ہیں, آداب سے رکھ رہے ہیں, آپ بات چیت اچھی طرح کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر خود ہی چینجز آ رہے ہوتے ہیں. So that's the main difference that I've noticed. یہ ڈفرینس آپ کو لگتا ہے, یہ آپ کو اچھا لگتا ہوگا؟ جی جی, اچھا تو لگتا ہے. اونرشپ تو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. Right, of course. اوکے, ہمارے ساتھ عبدالحنان کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ بتائیے. میں بالکل اچھا ہوں. اور آپ اچھے ہیں مگر آواز اچھی نہیں آ رہی. اچھا, اب آپ کو آواز اچھی آ رہی ہے؟ ہاں جی, بتائیے. میرا سوال اصل میں یہ ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ ایک عام آدمی کی بات کرنی ہوتی ہے اور جو مسائل چل رہے ہیں اس وقت لائف میں لوگوں کے, تو خواتین کی بات کرنی چاہیے کیونکہ دو خواتین اس وقت میرے سامنے آپ دونوں بیٹھی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ آج کی خواتین ہمیشہ یہی کہہ رہی ہیں اور یہ سنتا میں آ رہا ہوں کہ ہمارے دل اور دماغ میں باتیں چڑھ گئی ہیں, تو وہ کیسے اتر سکتی ہیں؟ ایک تو اس بات کا جواب چاہیے. دل اور دماغ میں اگر کچھ آ جائے تو وہ کیسے جا سکتا ہے, یہ سوال ہے. جا سکتا ہے جی. اور دوسرا کوشچن یہ ہے جو آپ نے اسپیشلی جو مطلب سائبر کرائم کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں بیٹھی, ایک بات میں آپ کو مینشن کر دوں نصرت, کہ بہت کچھ اس میں ہم لوگ اپنے لمیٹیشن سے بڑھ کے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم لمیٹیشن سے بڑھ کے کرتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی وہاں سے نقصان ہوتا ہے. تو جب تک ہم رولز اینڈ ریگولیشن کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے, وہ چاہے آگے اچھا آدمی بیٹھا ہو یا برا ہو, اس کی بات ہے. پہلے ہمیں رول کو فالو کرنا ہے. کیا ہم اس رول کو فالو کریں؟ ہم جاننے یا نہ جانتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈ کرنے ریکویسٹ بھیجتے ہوتے ہیں اور ایڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بالکل درست نہیں. صحیح, اس کو ہم سیکنڈ ہاف میں ضرور ڈسکس کریں گے جو آپ نے کہا, لیکن یہ جو بات تھی نا ان کی پہلی والی سوال کا پہلا حصہ, کوشچن نمبر 1 کا پارٹ اے, وہ یہ تھا
کہ خواتین کے دل میں یا دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ بڑی مشکل سے جاتی ہے. یہ بتائیں آپ کی یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کیسے ریزالو ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک انڈیویجول بیسس پر آپ کو دیکھنا چاہیے. مطلب ہر خواتین کا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. ایوری نہیں, لیکن یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ بس خواتین جو ہے وہ ہر بات پہ بار بار بحث کرتی ہیں اور ایک بات دل میں آ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اس سے ہٹنا. اور اگر کوئی اس کا سولوشن ہے تو وہ بھی بتا دیں. سولوشن تو میں یہی کہوں گی کہ جس بات پہ وہ اٹکی ہوئی ہیں اس بات کا آپ تھوڑا سا انالیسس کریں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں اس بات پر اٹکی ہوئی ہیں اور ریزنس کیا ہیں ان کے. مطلب آپ کو صرف اوپر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہو رہی ہے اور وہ کس بات پر وہ انہیں غصہ آ رہا ہے یا وہ انہیں صحیح نہیں لگ رہی ہے, مگر اندر سے گہرائی میں آپ کو نہیں پتا کہ what she's feeling, what she's dealing with, what she's understanding. تو یہ تھوڑا سا آپ انویسٹیگیٹ کریں. جی جی جی. اچھا, ہمارے پاس پینل سے بھی بہت سارے سائیکالوجسٹ موجود ہیں. ہماری ٹیم. اچھا, میری آواز نہیں آ رہی ہے شاید. آ گئی آواز؟ اوکے. اچھا, ہمارے کیونکہ پینل پہ کافی سائیکالوجسٹ موجود ہیں اپنے اپنے گھر میں, وہ سائیکیاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہی ہیں اور ہمارے ساتھ وہ کالیگ ہیں. تو ہمارے کالیگز جو ہیں, ہماری فیمیل کالیگز جو پینل پہ موجود ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ خواتین کے پاس کمپیریٹیولی ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے تو ان کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے, وہ جس کی آپ بات کر رہی تھی یہ دوسری ہوتی ہے. یہ والی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ let's think about something which is not important. اور چلو آؤ مل کے اب اس پہ بات کرتے ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے. I guess so. یہ تو ہو سکتا ہے. آپ بڑی اچھی سائیکیاٹرسٹ ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر میں کوئی دماغی مسئلہ لے کے خدا نہ خواستہ آپ کے پاس آؤں تو آپ کے اس طرح اسمائل کرنے میں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈاکٹرس کو ایسا ہونا چاہیے نا بھائی. وی لیک دس ان ڈاکٹرس. خیر, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی انیلا, کیسی ہیں آپ کیا حال ہے؟ میں انیلا بات کر رہی ہوں. جی جی, مجھے پتا ہے انیلا بات کر رہی ہیں. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. میں کیا بات کر رہی ہوں؟ ہائے اللہ, اب ندا بات کریے. اب تیسری کو نہ دے دینا فون. کتنے نام چینج کریں گے اسکرین پہ؟ ندا نام ہے میرا. ہاں جی ندا, کیسی ہو؟ آپ کو یہاں بہت اچھی لگ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا بہت اچھا ہے. اچھا, ڈریس میچ جنید کا. جی بہت اچھا ہے, بہت شکریہ آپ کا. کوئی سوال ہے, کوئی دماغی سوال, کوئی ایسی بات جو ڈاکٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں, بس یہی بتانا تھا آپ کو. بس یہ بتانا تھا. چلو, تھینک یو سو مچ. اس کے لیے کال کیا آپ نے اور مجھے بتایا. میں آئی ایم ریئلی پلیزڈ کہ آپ نے کال کیا اور اتنی ایفرٹ کیا, ہمیں بتایا. ہاں جی. تو خیر, پاکستان آ کے یہ تو آپ نے دماغی بہت ساری باتیں کر لی ہیں, لیکن آپ کو لوگوں میں کیا ڈفرنس لگا جب آپ پہلے, اور آتی رہی ہوں گی وقتاً فوقتاً؟ جی جی, آتی رہی ہوں, مگر اس دفعہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا. 15 سال پہلے آئی تھی میں. 15 سال پہلے آئی تھی. اچھا, جو پاکستان کے بارے میں سوچ کے آئی تھی, یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچ کے آئی تھی, ویسا ہے یا بالکل الگ ہے؟ کسی ایریاز میں ویسا ہی ہے اور کسی ایریاز میں الگ ہے. ظاہر ہے کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کراچی میں پرٹیکولرلی, تو اس میں کافی چینج دیکھتی ہوں. لوگ تو خیر ویسے ہی ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں, دے آر ویری ریسپیکٹفل. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ فیشن اورینٹیشن کتنی ہو گئی ہے ہماری زندگیوں میں. یہ تو ہے. اینڈ ایوری بڈی لکس گڈ سم وے اور دی ادر. ایوری ون ٹرائز ٹو لک یو پٹ اٹ ان دی رائٹ وے. ایوری ون ٹرائز ٹو لک گڈ. اور ویسے مطلب لوگ جیسے مال میں اگر آپ گھومے پھرے تو کافی مطلب فرق لگتا ہے 15 years ago جب لوگ اتنا نہیں خیال رکھتے تھے اپنا. ہاں, اپنا خیال نہیں رکھتے تھے, بہت ہی زیادہ سمپل تھے. اب میرے خیال میں سمپلسٹی مزاج میں تو ہو سکتی ہے لیکن دکھنے میں اتنی زیادہ سمپلسٹی نہیں ہے. بالکل بالکل. اور ایوری بڈی نوز اباؤٹ ایوری بڈی یا ایوری تھنگ نا, سملنگ ہو گئی. خیر, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہاب صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی جی, خیریت سے ہیں. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ ٹی وی سے میری آواز مت سنیے. کسی دن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں تو آج میں نے ہاتھ بھی جوڑ دیے. خدا کے لیے ٹی وی سے میری آواز نہ سننا کیجیے. جی اچھا, ٹی وی سے نہیں سن رہا. جی جی فرمائیے. ہلو. جی سر بتائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شہاب بول رہا ہوں. میں اپنی وائف کے لیے معلوم کرنا تھا. ہلو. جی جی جی, کیا معلوم کرنا تھا وائف کے لیے؟ میری وائف کو جو ہے ایک اباؤٹ 5 years جو ہے وہ ڈیمینشیا کی پیشنٹ ہو گئی ہے. ڈیمینشیا, اوکے. جی جی. ہاں, بس برین جو ہے نا خشک ہوتا جا رہا ہے.
कई मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है यहाँ पर जी। तो अब तक जो है ना रिकवरी कोई नहीं है, बल्कि और कितना अच्छा हो गया वैसे शाद साहब आपकी शादी को? मेरी शादी 1989 में हुई थी। अच्छा ठीक है ठीक है। आप कुछ पूछना तो नहीं चाहती हैं? ऑन एयर ही हम बात करेंगे, इनसे कोई सवाल तो नहीं है आपका? हाँ, तो बस उनको मतलब अब डॉक्टर मैं अभी आफरीदी साहब को दिखा रहा हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, JPMC के। अच्छा। इकबाल आफरीदी साहब, लेकिन अब वो मेडिसिन वगैरह के लिए मना करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ नट्स वगैरह खिलाए, इनको खाएं पिलाएं। वाइफ की जी बिल्कुल। एज क्या है उनकी? उनकी एज है 45 to 50। तो ये ओके, तो 40 इयर्स से शुरू हुआ है ये, लेकिन हाँ ये 45 to 50 है, वो 47 भी हो सकती है। अर्ली एज में इनको ब्रेन खुश्क होना शुरू हो गया अचानक, पहले काफी कमजोर हो गई, फिर दोबारा। आपकी फैमिली में भी है क्या ये जेनेटिक्स में कहीं है या? किसी को नहीं है, बहुत अच्छी वर्किंग वुमेन थी। अच्छा। और बहुत कोऑपरेटिव थी, लेकिन बस अचानक ओके ये सिलसिला हुआ। चलिए हम इस पे ऑन एयर बात कर लेते हैं शायद साहब। देखते हैं कि डॉक्टर रूज क्या बताती हैं आपको इस हवाले से। अर्ली 40s में शुरू हुआ होगा मोर लेस 5 साल पहले। तो ये जो डिमेंशिया जो है ये बहुत ब्रॉड नाम है, कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है डिमेंशिया का। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यूजुअली अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता कि बंदे का की वो मेमोरी क्यों जा रही है या वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं उनके अंदर, तो ये डिमेंशिया ही कहलाया जाता है। तो नंबर 1 तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सही तरह से उनका इलाज हुआ है कि नहीं। वो जिनका नाम वो ले रहे हैं वो वाकई एक रिप्यूटेड डॉक्टर हैं और वो इलाज तो सही कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इनको अब शायद दवाओं की भी जरूरत नहीं है, शायद वो स्टेज आ गई है। अच्छा, मतलब लेट स्टेज हो चुका है काफी डिमेंशिया का, तो होम केयर वगैरह। जी। तो ओके, तो आई थिंक सबसे अच्छी ये बात होगी कि आप मैनेज करने की कोशिश करें। तो ट्राई टू केयर फॉर योर वाइफ, ट्राई टू मेक श्योर कि आप सारी मतलब इसका कोई हल नहीं है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये अगर जब इतना एडवांस हो चुका होता है, वैसे जब ये होता ही है तो कोई हल तो नहीं है, मगर आप दवा और ये जो ट्रीटमेंट जो है इसे थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, बट देयर इज नो ट्रीटमेंट दैट गेट्स रिड ऑफ इट। And dementia is loss of memory, right? It's loss of memory, loss of identity. जी, आप जैसे जो पुराने लोग को याद करते हैं, आप बिल्कुल भी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये स्लोली प्रोग्रेस होता है, किसी के ज्यादा जल्दी होता है, जैसे इनके वाइफ। वरना आप देखते हैं ओल्ड एज में ऐसा होने लगता है ना बड़ों के साथ। लास्ट कॉलर है फॉर दिस सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। जी डॉक्टर जरदानी साहब से मेरा एक सवाल है। जी। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया, फोन या किसी भी तरह से मेरा उनसे कोई अनजान ताल्लुक बन जाता है, मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ कि मेरी खुशी मेरे गम आपसे मंसूब हैं, और जब तक मैं ये इजहार नहीं करता तो एक खुशगवार लाइफ चलती है, और जब मैं इस बात का इजहार कर लेता हूँ तो उसके बाद आप अपना रवैया बदल लेती हैं, और ये झटका मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो सूरत हाल में मुझे अपने आप को कैसे हैंडल करना है ताकि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा इसी तरह से रवा रख सकूं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बड़ी कॉमन फीलिंग है ये, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। इसका जवाब भी हम ले लेंगे। फौरी हाल मेरे कान में ये आया है कि नए फ्रेंड ऐड कर ले, लेकिन ये बहुत देर का हल नहीं है, फिर उनसे ब्रेकअप हो जाएगा, फिर नए ऐड करने पड़ेंगे, तो ये नहीं है। अब ये है कि इसका जो हल है, और जो हम साइबर क्राइम पे ओवरऑल बात कर रहे हैं, जो लोगों की जिंदगियां तक तबाह हो गई हैं, लड़कियों को स्पेसिफिकली हम उसमें उन पे बात करना चाहेंगे। ये तमाम चीजें होंगी इस ब्रेक के बाद, और मैं डॉक्टर उरूज को रोक रही हूँ इस वक्त, मुझे इनको थैंक यू कहना था, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जो शाम 4 बजे तक है। अच्छा ठीक है, बाकी है ना। मैं इनको बताती हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, हम दोनों कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं, एंड देन वील कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट। वैक्सीनेशन। सफरी हज पर रवानगी से कम 10 से 12 दिन कबल गर्दन तोड़ बुखार और फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवाकर सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। ये वैक्सीन तमाम हाजी कैंपों और सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल से लगवाई जा सकती है।
Jinnah in Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the man who gave his soul to us, the founder of Pakistan, in the meeting with the organizing committee of the first Pakistani Olympic Games held at Karachi, Jinnah said to the first president of Pakistan Olympic Association, Mr. E.H. Ahmed, said, "Dictate yourself to sports promotion, for when you and I agree are gone, leadership will go to the hands of youth, and youth is our wealth, the raw material that must be hammered into shape, into burnished steel to strive in smite and defense, the defense of the integrity and solidarity of Pakistan, the defense of the ideology of Pakistan." The first national games were held at Polo Ground, Karachi from April 23rd to April 1948. Sportsmen and the officials from East Pakistan and all the integrated provincial units of West Pakistan participated. 140 athletes, all from Pakistan, were there. No international player was invited. Basketball, boxing, cycling, track and field, volleyball, weightlifting and wrestling events were held. Jinnah, despite frail health, showed keen interest. To him, sports was the binding force, forged unity and could bring positive social change. قومی سفر کے 70 سال پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے 65 سالوں کا ترہ امتیاز 46 ارب ڈالر کی لاگت سے سی پیک منصوبے کا آغاز خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ملک کے انفراسٹرکچر زراعت انڈسٹری اور توانائی سمیت تمام شعبوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا. سی پیک منصوبے کی تمام صوبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا. ترقی اور خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. سی پیک نام ہے معاشی انقلاب کا جو قوموں کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے. آئیے اتحاد یکجہتی محنت اور استحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں. سی پیک منصوبہ یہ راستہ ہے کامیابی کا, یہ جذبہ ہے دوستی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں ضیاء الرحمان. مالدیپ کے ساتھ باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے. خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سارک کو فعال بنانا ضروری ہے. بھارت نے سارک کے منشور اور اہداف کے منافی کام کیا. وزیر اعظم محمد نواز شریف اور مالدیپ کے صدر عبداللہ یامین عبدالقیوم کی مشترکہ نیوز کانفرنس. پاکستان اور مالدیپ کے درمیان تعلیم, تجارت اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں پر دستخط. تقریب میں وزیر اعظم اور صدر مالدیپ کی شرکت. وزیر اعظم محمد نواز شریف آج مالدیپ کے 52ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے. وزیر خزانہ ساجدار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. نجی پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کے 4 منصوبوں کے لیے 110 ارب روپے کی مالی ضمانت کی منظوری. آرمی چیف کی زیر صدارت لاہور میں اعلیٰ سطح سیکیورٹی اجلاس. آپریشن رد الفساد اور خودکش دھماکے کے حوالے سے تبادلہ خیال. چند علاقائی ایکٹر اور دشمن خفیہ ایجنسیاں کابل اور لاہور کے واقعات میں ملوث ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ. پنجاب حکومت نے سانحہ لاہور کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ ٹیم تشکیل دے دی. ISI, IB, CTD اور CIA افسران ٹیم میں شامل. کمیٹی اپنی مکمل رپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو جمع کرائے گی. قابض انتظامیہ نے حریت رہنما شبیر احمد شاہ کو گرفتار کر لیا. وہ ایک عرصے سے سری نگر میں اپنی رہائش پر نظر بند تھے. یاسین ملک کو دوسرے کشمیری رہنماؤں کے ہمراہ جمعے کو گرفتار کیا گیا.
یاسین ملک کے ریمانڈ میں 5 اگست تک توسیع. کشمیر میڈیا سروس. پاکستان کے شہر سیالکوٹ اور امریکی شہر بولنگ گروپ کو جڑواں شہر قرار دے دیا گیا. واشنگٹن میں پاکستانی سفیر اعزاز چودھری اور میئر راجر کلیئر نے معاہدے پر دستخط کیے. معاہدے سے دونوں شہروں کے درمیان مزید تعلقات مضبوط اور نئے کاروباری مواقع پیدا ہوں گے. راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں پیٹرول کی قلت. پیٹرول پمپوں پر لمبی لمبی قطاریں. آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے ساتھ جلد ہی معاملات طے پا جائیں گے. ترجمان اوگرا. فلسطینی صدر کی جانب سے مسجد اقصی کے لیے نئے سیکورٹی انتظامات مسترد. صہیونی انتظامیہ نے میٹل ڈیٹیکٹرز ہٹا کر نئے آلات نصب کرنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان کا اسرائیلی پرتشدد کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار. صہیونی اقدامات انسانی حقوق اور عالمی اقدار کے منافی ہیں. ترجمان دفتر خارجہ. مسجد اقصی کی حفاظت تمام مسلمانوں پر فرض ہے. صاحب حیثیت مسلمانوں سے بیت المقدس پہنچنے کی اپیل. اسرائیل کو اپنے کیے کے نتائج بھگتنا ہوں گے. ترک صدر رجب طیب ایردوان کا انقرہ میں تقریب سے خطاب. امریکی ایوان نمائندگان نے روس، ایران اور شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کی بھاری اکثریت سے منظوری دے دی. 419 ارکان نے پابندیوں کے حق میں جبکہ صرف 3 نے مخالفت میں ووٹ دیا. امریکہ کو محفوظ بنانے اور اپنے بدترین دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا موقع ملے گا. اسپیکر ایوان نمائندگان پال ریان. فرانس کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو. آگ بجھانے کے لیے یورپ سے مدد طلب. فرینچ ریویریا کے جنگلات کو شدید نقصان. بڑی تعداد میں فائر فائٹرز اور طیاروں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوششیں جاری. مصر کے شمالی شہر سینائی میں سیکورٹی چیک پوائنٹ کے قریب دھماکہ. 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک. گاڑی چیک پوائنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاہم سیکورٹی فورسز کے ٹینک نے گاڑی کو کچل دیا. اور راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری. موسم خوشگوار. اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پشاور ہزارہ ڈویژن، وسطی اور بالائی پنجاب، میرپور خاص ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان. محکمہ موسمیات. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. عازمین حج متوجہ ہوں. اپنے حج کو آسان اور سہل بنانے کے لیے جسمانی تندرستی ضروری ہے. لہذا ابھی سے روزانہ 4 سے 5 کلومیٹر واک کو اپنا معمول بنا لیں. ویلکم بیک. اور اس وقت جو ہم سبجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں مختلف موقعوں پر، لیکن یہ بات کبھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی. اور جب دل کے معاملات ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں اور بہت سے جواز اپنے آپ دم توڑ دیتے ہیں. اور جب تک آپ کسی ریالٹی سے، کسی ایکسیڈنٹ سے، کسی انسیڈنٹ سے کے سامنے سے یا اس سے گزر نہیں جاتے ہیں، جب تک آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے. آج ہم سوشل میڈیا کے اس ایسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں. نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ جتنی یہ کنیکٹنگ ڈیوائسز ہیں آپ کے پاس، چاہے وہ آپ کے فون کے ذریعے ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کا کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کر کے ہو. موسٹ کامنلی فیس بک، واٹس ایپ، ٹینگو، میسنجر اور نہایت کتنی چیزیں ہیں جس کے تھرو آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ کنیکٹیوٹی رینڈم ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کسی بھی سوشل سائٹ پہ ملے اور آپ کی دوستی ہو گئی. کبھی کبھی آپ ایکچولی لوگوں کو جانتے ہیں، کہیں ملاقات ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ان بوتھ دا کیسز ایک لیول تک ہم اس دوستی کی بات کر رہے ہیں جو دوستی تبدیل ہوتی ہے، ایوالو ہوتی ہے اور آپ
ایک دوسرے سے یہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی سے آگے بڑھ کے ایک ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. پرابلم وہاں آ رہی ہے, ہم سارے ریلیشن شپس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پرابلم بہت سے لوگوں کی ایکچولی اس طرح شادیاں بھی ہوئی ہیں, بڑے اچھے ریلیشنس بھی چلے ہیں, لیکن ہم ان ریلیشنس کی بات کر رہے ہیں جہاں پر بعد میں لڑکیاں بلیک میل ہوتی رہی ہیں. ایسے بہت سے کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آئے, اور آج جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس بارے میں زیادہ اس سبجیکٹ پہ روشنی ڈالیں گے, اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کریں گے. جتنی ہماری خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, کوئی بات آپ کے دل میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے, لیکن میں ایک جملے سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے فون کے ذریعے انٹرنیٹ پہ چلی گئی, چاہے وہ آپ کا فیس بک پیج ہے, چاہے وہ واٹس ایپ ہے یا کچھ بھی ہے, آپ نے اگر اسے اپنے فون سے کبھی ڈیلیٹ کر بھی دیا تب بھی وہ ڈیٹا ریٹریو ہو سکتا ہے. وہ ریٹریو ہو سکتا ہے, آپ کتنے ہی اندر خانے جا کے اسے ڈیلیٹ کریں وہ ڈیٹا ریٹریو ہو سکتا ہے, اور جو چیزیں آپ نے نیٹ پہ دے دی وہ تو بس چلی گئی, دے ول نیور کم بیک. تو اس پوائنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں, لیکن آبویسلی مختلف لوگ, ایکسپیرینس لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنے ایکسپیرینسز سے میں چاہتی ہوں کہ آج شروعات کریں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ انادل راشدی صاحبہ موجود ہیں, ممبر ویسٹ زون ہے CPLC کی, اور کیونکہ مجھے بہت سا موقع ملتا ہے ان سے سیکھنے کا اور بہت سی بار میں نے انہیں کیسز ڈیل کرتے ہوئے دیکھا ہے, سنا ہے, تو اس لیے آج یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں. السلام علیکم. اور میں آپ کے وہی فیس بک والی اسٹوری سے شروعات کروں گی. دین وی ہیو, بہت اچھے اسپیکر ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے انہوں نے سلجھائے ہیں, لیکن ایسا الجھا ہوا مسئلہ جہاں لڑکیاں بلیک میل ہوتی ہوں, کیا کبھی آپ کے نظر سے گزرا اور اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سائبر کرائم پہ آج کل بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں, بڑے کانفرنسز ہو رہے ہیں, اویئرنیس دی جا رہی ہے, اور ماہن اس کو بخوبی لے کر چل رہی ہیں. ماہن خان از چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن سائبر کرائم ایٹ FPCCI. آپ کو شامل کرنے والی ٹھیک ٹھاک ہو؟ سب صحیح ہے. اینڈ وی ہیو, جو ہمارے ساتھ پہلے سے موجود تھی ڈاکٹر صاحب, آپ ابھی تک ہیں؟ جی ڈاکٹر عروج یزدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری سائیکیاٹرسٹ. اگر آپ ابھی بھی ان سے اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے ایک سوال تو میں آپ کو ابھی بھی دے دیتی ہوں, آپ نے اس کا جواب بعد میں دینا ہے, کہ جب آپ اپنی تعریف سنتے ہیں وہ انسٹنس ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی کو ایکسیسیبلٹی دینے لگتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے. اس پہ کیا یہی پوائنٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جہاں سے کوئی بھی آپ کی زندگی میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے؟ اس پوائنٹ کو تھوڑا آپ الیبوریٹ کیجیے گا کچھ دیر بعد, لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ شروعات کریں گی تو اوکے. دعا کی کال بھی ہے, اور مجھے شیلا قریشی بھی سامنے نظر آ گئی ہیں. شیلا قریشی صاحبہ کو آپ سب جانتے ہیں, SP صاحبہ ہیں. آئیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز بیٹھیے. اور انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو انصاف دلا دیا ہوگا مجھے لگا شیلا آپ کی انٹری سے ہی. سوری میں آپ کے آنے پہ کھڑی نہیں ہوئی, لگا تو ایسے کہ کھڑے ہو کے میڈم کو سلوٹ کرنا ہے. دعا کی کال ہے, پھر ہم شروع کر رہے ہیں اپنی ڈسکشن. السلام علیکم دعا. ہیلو دعا. اوکے ٹھیک ہے. میڈم آپ سے شروع کرتے ہیں, اور جو میں نے کہا کہ کچھ کیسز آپ کے پاس آئے تھے, کوئی ایک کیس ہمیں بتائیں, وہاں سے ہم شروعات کریں گے. کیا ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں؟ مطلب ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, میں شہر نہیں بتا سکتی, بٹ اندرون پنجاب سے تھا. ایک لڑکی کی دوستی ہوئی کراچی کے ایک لڑکے سے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک دوسرے اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا, بس دے یوزڈ ٹو چیٹ. اوکے. زیادہ سے زیادہ آئی تھنک فوٹوگرافس ایکسچینج ہوئے. خیر لبے لباب یہ ہوا کہ دا گرل وائل گوئنگ ٹو کالج انہوں نے چوری کی اپنی ماں کا زیور تھوڑا بہت. اوکے. اور اس کو بیچ کے لاہور پہنچ گئی, وہاں سے ایئر بلو کی فلائٹ لے کے پہنچ گئی کراچی. اوکے. اس سے ملنے کے لیے جس زندگی میں کبھی ملی نہیں تھی جس سے. اور اس لڑکے نے کیا کہا تھا, میں کون ہوں؟ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں. اوکے. تو خیر بزنس مین نکل آئے بیچارہ, ایک شاپ کیپر, غریب بیچارہ. وہ کوئی ایسا بڑا بزنس مین نہیں تھا جیسے لمبے بال سے اس میں جوئے بھرے ہوئے تھی. اچھا. جس پہ ہمارے چیف نے بھی کہا تھا یار بال تو صاف کر کے آتے. اوکے. خیر ہم نے یہ لوگ چھپ گئے آتے. پھر ان کے تو لڑکی جب آئی اس نے دیکھا, ہاں دیکھا, اس کے بعد ظاہر آ چکی تھی تو انہوں نے کورٹ میرج کر لی. کورٹ میرج کرنے کے بعد یہ لوگ چھپ گئے. ان کے والدین ہمارے پاس آئے کراچی, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں ہے لڑکی. انہوں نے جو ہے ہمارے پاس کمپلینٹ رجسٹر کیا,
اس کے بعد ہمارے ٹریکنگ ٹیم نے ان کو لوکیٹ کیا. لوکیٹ کر کے جب آئے تو ڈیفینیٹلی بہت مشکل تھا اس لڑکی کو ایڈجسٹ کرنا اس بندے کے ساتھ. خیر میں بیٹھی اس کے ساتھ پروز اینڈ کونز میں نے اس کو سمجھائی, دھمکی نہیں دی. میں نے اس کو صرف یہ بتایا کہ یہ اصلی تمہاری پچھلی زندگی تھی عیش و آرام کی, اور اب یہ تمہاری زندگی ہوگی. لاجکلی اٹ ٹک می اباؤٹ 5 hours. پھر لڑکی نے کہا کہ نہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. پھر خیر خدا کا پروسیس. اس نے بتایا کہ جی مجھے کس طرح سے میں اس کی باتوں میں کیوں آ گئی یا کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ جہاں بھی تھی لڑکی پہلے, اس کے پیرنٹس اس کی زبردستی کسی کزن سے کر رہے تھے شادی. اور وہ کزن جو تھا مفلوج تھا ذہنی. تو اس نے جو بھی اس کو رسی ملی اس کو پکڑ لیا. اوکے. نہ جان نہ پہچان. It could have been anybody. اوکے. کوئی ہیومن اسمگلر بھی ہو سکتا تھا. اچھا یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا ان لوگوں کا جو اس طرح سے ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں کہ ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ میں تو یہ میں تو وہ, اور اس کے بعد آپ نکلتے کچھ بھی نہیں ہے, زیرو. اور اسی ایک مثال آپ نے یہ دیکھ لی کہ بعد میں لڑکی نے ریئلائز کیا کہ یہ ہیرو نہیں تھے, یہ تو ایکچولی زیرو تھے. سر آپ کا کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بہت بڑا کیس کیا ایکچولی سائبر کرائم کا. میں سب کے انفارمیشن کے لیے بتا دوں, باقاعدہ قانون بن گیا ہے. ان کا اپنا تھانہ ہے اور FIA کے پاس جورسڈکشن ہے, اور ان کا کراچی میں دفتر سن سیٹ بولے وارڈ پہ 13 اسٹریٹ پہ کوئی کونے والا بنگلہ ہے. وہاں ایک گریڈ 19 کے افسر ہوتے ہیں, ڈیپٹی ڈائریکٹر لیول یا ڈائریکٹر ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. ان کے نیچے پھر ایک بڑا ٹرینڈ عملہ ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا, مانچسٹر میں میرا دوست ہے بیرسٹر رشید, اس نے مجھے ذکر کیا کہ یار ایک میری کلاس فیلو تھی اور اس کی بہن کو کوئی کراچی کا بندہ بلیک میل کر رہا ہے. کہیں اسی طرح انٹرنیٹ وغیرہ پہ ملاقات ہوئی اور اس بندے نے کیا کیا کہ اس کو کہا کہ دبئی میں ملتے ہیں. بچی برٹش بورن پاکستانی فیملی کی, اور وہ اس نے اس کو ٹکٹ وکٹ بھیجا, اور وہ بچی جو ہے اس نے پاسپورٹ کی کاپیاں بھیجی, وہ کیا جو بھی ہوا. وہ بچی پھر جو تھی دبئی اس کو ملنے کے لیے آئی. یہ پھر ہوٹل میں تقریباً اس کے ساتھ وہ 5-6 دن رہا, اور اس کے بعد وہ لڑکی واپس چلی گئی. اچھا اب وہ لڑکی چونکہ لندن کی رہنے والی تھی, وہاں کی ایجوکیشن تھی, سارا کچھ تھا, وہ اس کے چکروں میں پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا ہوگا, آ تو گئی. آگے جب اس نے 5-6 دن میں اس کو اسیس کیا تو اس کو اپنے سٹینڈرڈ کا نہیں لگا, وہ واپس چلے گئی. اچھا وہ بچی وہاں بھی اپنی والدہ سے جھوٹ بول کے آئی. اس نے کہا کہ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ ہم لوگ مل کے جا رہے ہیں دبئی کا ٹرپ کرنے. تو لندن میں یہ نارمل ہے کہ ویک اینڈ پہ 5-6 لڑکیاں مل کے یورپ چلی جاتی ہیں. اچھا ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کے برٹش پاسپورٹ ہے. تو وہ ماں نے سمجھا کہ جا رہی ہے گرل فرینڈس کے ساتھ. اب اس بندے نے اس کو پریس کرنا شروع کیا کہ میرے سے شادی کرو. اچھا اب مقصد پتہ نہیں, لڑکی کا دماغ چینج ہو چکا تھا, لڑکی کا دماغ چینج ہو گیا تھا. اب وہ لڑکی جو ہے وہ اصل میں اس کو برٹش پاسپورٹ چاہیے تھا بندے کو. وہ اس چکر میں اس لڑکی سے شادی کر رہا تھا, اور لڑکی بھی اچھی خاصی خوبصورت اور بالکل ینگ ایج 19-20 سال جیسے, وہ بہت چھوٹی عمر کی تھی. اب اس کی بہن نے میرے بیرسٹر دوست سے بات کی, بیرسٹر نے مجھ سے بات کی, میں چلا گیا ڈائریکٹر صاحب کے پاس, میں نے ان کو سارا قصہ سنایا. اس لڑکے نے پہلے تصویریں اس کو بھیجتا رہا, وہ اپنے حد تک رگی رہی. پھر اس نے اس کی بہن کو بھیجی, پھر کہنے لگا کہ اب تمہاری ساری فیملی کو بھیجوں گا, پھر اس کے پیرنٹس کو بھی بھیجی. اچھا وہ لڑکی بے وقوفی میں یا نشہ کر کے یا جیسا بھی تھا الٹی سیدھی تصویریں اترتی رہی. خیر پھر ہم نے وہ سارا ویب سائٹ وہ سارا دے دیا. یہاں ڈائریکٹر صاحب نے پھر جناب ریڈ کر کے اس بندے کو اٹھا لیا, اپنا اس کا پاسورڈ بھی دے رہا تھا. پھر خیر اس نے بڑی مار کھائی, پھر پاسورڈ بھی دے دیا. انہوں نے کہا ہمیں اتنا افسوس تھا کہ تم نے فضول میں مار کھائی جب دینا ہی تھا, اور پھر وہ سارا ڈاؤن لوڈ کر کے اریسٹ کیا. اس کی بیل یہ تو چلے ہو گیا اور آپ سے, لیکن ہر کوئی اس طرح کر نہیں پاتا اور ہر کوئی یہ معاملہ فیس بھی نہیں کر پاتا, کیونکہ یہ بڑا ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. گھر میں لڑکیاں شیئر نہیں کر پاتی. ہمارے لوگ تھے نا تو انہوں نے کر دیا شیئر. ہمارے ساتھ کالر ہیں, اس کے بعد باقی مہمانوں سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ارم بات کر رہی ہوں. جی ارم, آپ کا شو بہت اچھا ہے, میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہتی ہیں اس وقت؟ جی ہماری تو لائٹ بھی نہیں ہے. لائٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تم تھوڑی دیر میں کال کرنا, کیونکہ ابھی ہم لوگ بڑی ایک رولر کوسٹر میں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹیمپو ٹوٹے نا. ہم بات کریں سائبر کرائم میں جو خصوصی طور پہ عورتوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ. شیلا
اگر کوئی آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جائے اپنی کمپلین لے کر اس حوالے سے کہ جی مجھے فلاں شخص دھمکیاں دے رہا ہے یا مجھے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہا ہے, کیا آپ اس کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس طرح کے کافی سارے کیسز آتے ہیں جس طرح سے سائبر کرائم پریویل کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, اور یوتھ کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور وہ سرچ کچھ کرنے بیٹھتے ہیں اور پہنچ کہیں اور جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ 4-6 گھنٹے وہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بلا فضول ہے, اور اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز آ رہے ہیں وہ انتہائی ورسٹ قسم کے رونما ہو رہے ہیں. کیا لڑکیاں پولیس کے پاس آتی ہیں؟ میں یہ جاننا بالکل آتی ہیں, لیکن ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ بھی حل ہو جائے, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اور کسی کو پتہ نہ تیار نہ ہو, کسی کو گائیڈنس نہ ہو, یا کسی کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو قدغن لگے گا اور بعد میں بدنامی خاتون کی ہوگی. اور جہاں تک کہ وہ جو بچی تھی وہ ایک بندے نے اس کو ٹریپ کیا, میرے علاقے کا معاملہ ہے, کمانڈنگ سٹی ڈویژن, تو سٹی ڈویژن سے پرٹین کرتا ہے. وہ خاتون آئی اور بچی جو ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کا اسی طرح سے دوستی ہوئی انٹرنیٹ کے تھرو, اور پھر وہ خودکشی تک نوبت پہنچ گئی. اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا, کافی وہ ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں کریٹ ہوئی. اس لڑکے کی تصویر جو ہے وہ ظاہر نازیبا اس طرح کی وہ کہا کہ جی وائرل کر دوں گا, اور کچھ کیسز میں کر بھی دی گئی, جس کے بعد جو ہے وہ خودکشی تک پہ مجبور ہونے کے لیے مطلب وہ اٹیمپٹ بھی لے چکی تھی, بچ گئی. اس کی ماں روتی نہیں, یہاں پر ہمارے پاس آئی, کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے. تو obviously ہم نے اس کو کیا کہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں اور گالم گلوچ, پھر وہ پولیس کیس بھی تھا تو اس میں ہم نے کیا. لیکن یہ جو پروسیس ہے یہ بڑا لیندی ہے سائبر کرائم کو ڈیل کرنا, اور کراچی کی آبادی تقریباً 3.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے ان آفیشلی جو ریکارڈڈ. تو بات یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے اندر اتنے زیادہ تیزی سے پریویل کرنے والا یہ جو ناسور ہے سائبر کرائم, اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی ٹیکنیکل اور ٹیلنٹڈ اسٹاف کی ضرورت ہے جو اس کو واقعی نکال بھی سکے. لیکن یہ اتنے سارے کیسز ہوتے ہیں, سب کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. میجورٹی جاتی ہے 3-4 دفاتر کے دھکے کھا کر اور پھر پریشان ہو کے واپس گھر پہنچ. لیکن نوید صاحب نے جو بات کہی نا اس وقت وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور بہت ضروری ہے کراچی والوں کے لیے تو خاص طور پہ کہ جی FIA اس کو ڈیل ہوگا. لیکن میں بچوں کو سب کو بتا دیتا ہوں, لڑکیوں کو, کہ بیٹا خودکشیاں وغیرہ مت کرو. اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے جلدی سے اپنی امی کو بتا دو, اور اس کے بعد جو بھی آپ کا نزدیک علاقے کا تھانہ ہے اول تو سائبر کرائم والوں کے پاس چلے جائیں. وہ بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں اور FIA والے ہیں اور وہ پڑھے لکھے لوگ لیکن یہ حرکت ہی نہ کریں, اور پہلے تو حرکت نہ کریں, لیکن اگر ہو گئی ہے تو بلیک میل نہ ہو. آپ بتا دیں, وہ رات کو ریڈ کرتے ہیں, ان کے پاس موبائلیں ہیں, ان کے پاس پولیس ہے FIA کی, ان کا اپنا لاک اپ ہے, اور پھر وہ پھینٹی بھی صحیح لگاتے ہیں. بہت بری پھینٹی لگاتے ہیں, میں نے سنا ہے FIA والے بہت بری پھینٹی لگاتے ہیں. FIA کی بجائے CIA کو دینا چاہیے اصلی والی پھینٹی لگے. اصلی والی مینٹل سائیکالوجی کا ٹارچر ہے نا, اور یہ بھی ٹیررزم کی اچھا. بچیاں یہ بھی سن لیں گے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں خراب ہوں, سب یہی کہتے ہیں کہ میں بہت صحیح ہوں, اور اس کے بعد آپ کو وقت گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے کون کیا ہے. ایک کالر ہے, اور پھر مجھے ماہین سے بات کرنی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اوکارا سے ضیاء الرحمان خان بات کر رہا ہوں. جی سر, جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. آج یہ میرا بڑا اہم سوال ہے کہ آج آپ کا یہ پروگرام میں نے دیکھا اور میرے ذہن میں یہ کوشچن آیا اور میں نے آپ کو بتانا چاہا, کیونکہ PTV پہ ہر بچی کو اس وقت پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ اکثر گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, تو شادیوں پہ ہماری بچیاں, جس میں ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, سب فیملی ہیں, اچھی شوقہ فیملیوں کی بچیاں جو ہے نا وہ گھروں میں مووی بنا لیتی موبائل پہ, کیونکہ ان کے موبائل ڈیٹا نیٹ ورک آن ہوتا ہے. تو وہ جب بچیاں گھروں میں مووی بناتی ہیں, لڑکیاں آپس میں شادی مہندی کے فنکشن پہ ڈانس وغیرہ, وہ بچیاں آپس میں لگی ہوتی ہیں نا, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب نیٹ آن کرتی ہے, ڈیٹا آن کرتی ہیں, تو وہاں پہ چلا جاتا ہے. اکثر آپ فیس بک پہ دیکھیں تو فیس بک پہ اچھی اچھی فیملیوں کی بچیوں کی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں پلیز میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں ہم سب پاکستانیوں کی عزت کا اور ہماری بچیوں کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ تھوڑا سا اس کو گائیڈنس دیں تاکہ جو ہماری جو اچھی اچھی بڑی ڈیسنٹ اور بڑی ریزنیبل اور بڑے بزنس مین اور دیندار بچیوں کے جو ہے نا وہ ساری پوزیشن جو ہے نا ڈیٹا پہ چلی جاتی. تو باقی اس سے بالکل اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی ماہین,
آپ بتائیں کیسز آپ کے پاس بھی آئے ہیں یا آپ زیادہ تر کام کر رہی ہیں اویئرنیس کے حوالے سے؟ نہیں، کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں کیونکہ سائبر کرائم کی کمیٹی ہیڈ کر رہی ہیں، تو اس سلسلے میں بزنس ریلیٹڈ بھی آتے ہیں اور اسی طرح کے فیس بک سوشل میڈیا ریلیٹڈ بھی آ رہے ہیں. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو FIA اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہے سائبر کرائم میں، اس کا NR3C کا ایک پیج ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنی کمپلین لاگ ان کر سکتے ہیں. پورا پروسیس ہے، تو آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں NR3C، جو کہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں انویسٹیگیٹ. تھوڑا سا ایک یہ چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سائبر کرائم کے لیے فوراً کمپلین کریں تو اس کو بالکل ایوریتھنگ فوری عمل ہو جائے. دیکھیے کچھ چیزیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی FIA بہت ٹائم لے رہی ہے، کام نہیں کری. ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں اینڈ وہ چیزیں ریزالو بھی کرتے ہیں. مگر مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ ہم فیس بک کو جب کمپلین لکھتے ہیں، آپ کو لیگل وے میں ان کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، ڈیٹا مانگنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایز ان سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اراؤنڈ 3 to 4 weeks لگتے ہیں جو آپ سے ڈیٹا وہ شیئر کرتے ہیں. جب آپ سے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو آپ فردر انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تو اس سے بڑا ایز این آپ کو پیشنس چاہیے ان چیزوں کو. پلس میرے پاس جو اتنے سارے کیسز آتے ہیں میں تو بالکل خود حیران ہوتی ہوں کہ وہاں لڑکیاں بچیاں جس طرح آپ نے بولا کینیڈا کی ہیں، یہاں بھی پڑھی لکھی ہیں، مگر وہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہیں، لوگوں سے دوستیاں کر لیتی ہیں بیکاز ایوری 3 seconds میں نا یہاں آئیڈینٹی لوگ چراتے ہیں. Every 3 seconds this is the data. تو آپ سوچیں کہ آپ خوبصورت لڑکا دیکھ رہے ہیں یا خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ، پیج پہ جس کی تصویر ہے وہ چرائی بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی کی، آپ یوز کر رہے ہوتے. سو بیسکلی آپ اسٹولن آئیڈینٹی یوز کرتے ہیں، تو ہر کوئی اس ٹریپ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ پھر دعا نے جو سوال کیا تھا وہ یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ چلو میں نے تمہارے اوپر کانفیڈینس پلیس کر کے ارینج کر دیا تھا وہ. اب دوبارہ سوچتی ہوں کیا سوال دعا نے کیا تھا. بٹ وی ہیو اے کالر رائٹ ناؤ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. میڈم جی میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ایسی صاحب آپ کے پاس بیٹھی ہیں، آج کل ایسی اڈے وغیرہ بنے ہوئے ہیں عورتوں کے لیے، عورتوں پہ ظلم بھی بہت کیا جاتا ہے. اس کا بھی کوئی رول قانون ہے یا نہیں ہے؟ کس چیز کا قانون؟ صرف قانون سمجھ آیا مجھے. کس چیز کا؟ یعنی کہ یہ جگہ جگہ جو عورتوں کو لڑائی جھگڑا فساد یہ وہ. کس کی؟ ساس بہو کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میاں بیوی کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں؟ بہنوں کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا دکھی لگے مجھے. وہ تو لیڈی سوری سنبھال سکی. یہ نا یہ عورتوں کی لڑائی کا مسئلہ بہت ہے. یہ آپ یہی انہیں دفاتر میں جا سکتے ہیں، CPLC میں جا سکتے ہیں. ڈیل کرتی ہے، ہاں گھریلو مسائل کو بھی کرتی ہے. اچھا بہو اور میاں بیوی فیملی ڈسپیوٹ. ہاں تو CPLC جائیداد پہ مطلب مختلف تکلیفیں ہیں. جی ٹھیک ہے. ریسنٹلی میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ ہم جب یوتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ینگ لڑکے لڑکیوں کا یہ سائبر کرائم کے شکار ہو رہے ہیں، ینگ کے علاوہ میرڈ بھی ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ کافی ایموشنلی آپ کی کسی آپس میں سے وہ ہوتے ہیں، آپ دوستی بنا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، دن وہ بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں اور کافی ہیکرز بھی نکلتے ہیں، آپ کو بلیک میلرز بھی نکلتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے مانگنے کے چکر میں بھی ہوتا ہے. یہ سارے اس طرح کے بھی کیسز آئے. مگر پھر مجھے تھوڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیں مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے لڑکیوں کو جی کہ بیٹا یہ جیسے آپ نے کہا کہ ہیکرز ہیں پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، جی آپ اس کو چھپائیں نہیں، فوراً شیئر کریں، اپنی امی سے کریں، اپنے کانفیڈنٹ دوست سے کریں تاکہ کوئی اس کا ریڈریس ہو بجائے بلیک میل ہونے کے. آپ کو پتا ہے وہ پرانی فلموں میں اسلم پرویز جو ہے وہ لڑکی کو فوٹویں دکھا کے پیسے لیتا رہتا تھا اور آخر میں پھر فوٹویں بھی دکھا دیتا. اچھا نہیں، جب وہ آتی ہے تو کانفیڈینس سے کہ یہ ہمارا میٹر ریزالو کرنے، جس طرح شیلا نے بولا کہ کر دیں، اچھا کر دیں تو آپ اپلیکیشن تھوڑا سا ایک فارمل دے دیں چیزیں، اس سے پھر گھبرا جاتی ہیں. حالانکہ ان کا اچھا. اور یہ یونیورسٹیز میں بھی بہت مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ میرے پاس کچھ کیسز آئے تھے جو یونیورسٹی اورینٹڈ تھے اور وہاں پر کلاس فیلوز ایک دوسرے کے ساتھ آبویسلی ریلیشن شپ ہو جاتا ہوگا یا جو بھی ہے، اس کے بعد بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں لڑکیوں کو ہی تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا اور گھر والوں کو. گھر والے بھی بچوں کو اتنا اسپیس دیں کہ اگر غلطی ہو ہی گئی ہے تو جسٹ لسن ٹو دیم. جب تک آپ ان سے بات نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور آپ نے مجھے یہ سوال کا جواب دینا ہے کالر کے بعد کہ اگر ہم اپنے دماغ کو ہمیں لگے کہ کہیں سے ایسی وائبز آ رہی ہیں جو شاید آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ اپنے ذہن کو کیسے شٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے مجھے بتانا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میں نصرت حارث بات کر رہی ہوں. جی
अकबर भी बात कर रहा हूँ उकाड़ा से। जी जी फरमाइए। बाजी कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक हैं? जी 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 बाजी मैंने 3-4 मरतबा पहले भी कॉल की है आपके प्रोग्राम में। हाँ जी। आप औरतों के टॉपिक पे बात करती हैं, अच्छी बात है, इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। जी मैं ये एसपी साहब से बात करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए। और वकील साहब से भी बात करना चाहता हूँ। मैंने 2-3 दफा पहले भी रिक्वेस्ट की है आप दोनों से बात कर लें, कॉल ना ड्रॉप हो जाए, जल्दी कर लें दोनों से बात। तो मेरी वाइफ जो है 3 बच्चे छोड़ के और 10-12 लाख रुपया लेके मेरा भाग गई है अपने आशिक के साथ। ओहो अच्छा, ये बात बड़ी मजलूम मर्दों की कहानी है और ये भी है, ये माशरे का बिल्कुल पहलू है। देखिए लेकिन ऐसे बात करना ना, क्योंकि हमें दूसरे का मौका पता नहीं है। नवीद की अदालत चलाता था तो मुझे एक लड़की का फोन आया कि आप हमेशा औरतों की हिमायत में बात करते हैं। मेरे भाई की शादी हुई, बोला तीसरे दिन लड़की सारा जेवर चेवर लेके भाग गई और उसने जाके कोर्ट में खुला का केस कर दिया। तो उन्होंने हमारा सारा सामान भी ले गए हैं और अब वो खुला मांग रही हैं। और उसने कहा कि मेरा भाई बेचारा गरीब आदमी है, उसने बड़े पैसे जमा करके 1.5 लाख रुपया जमा किया था, शादी की थी, अब दोबारा उसके पास शादी के पैसे ही नहीं है। शैला से मुझे इसका जवाब लेना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और आपसे भी जवाब लेना है। ब्रेक के बाद हम ये जवाब लेंगे। लेकिन जब मियाँ बीवी का मसला होता है या रिलेशनशिप खत्म होते हैं तो उसमें आप एक की कहानी सुने तो आपको लगेगा वो सही है, जब आप दूसरे की कहानी सुनते हैं आपको लगता है वो सही है। तो दोनों की कहानी सुन के ही आपको पता चल सकता है कि किसकी कितनी गलती रही होगी। ये सिर्फ CPLC कर सकता है, ये इनका पॉइंट आ गया, ये इस पर भी हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। मुतवाज़न ग़िज़ा। फरीज़ाए हज में जिस्मानी मुशक्क़त और सेहत का बड़ा अमल दखल है। आज़मीन हज के दौरान मुनासिब मुतवाज़न और ताज़ा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि सेहत बहाल और तंदुरुस्त रहे और आप फरीज़ाए हज खुश उसलूबी से अंजाम दे सकें। वेलकम बैक। और जितने पेंडिंग जवाब थे वो हमें लेने हैं, लेकिन कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक? जी ठीक ठाक, थैंक यू। शुक्र है बात हुई आपसे। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये सोशल मीडिया पे जो आप ये प्रोग्राम लेके आए हैं बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बात जो कर रहे हैं आप वक्त बातें नेगेटिव पे ले रहे हैं, पॉजिटिव पे भी ले लो। मेरे एक फ्रेंड है, वो आई थी स्कॉटलैंड से, लेकिन सब ने कहा कि आप पाकिस्तान मत जाए। इवन ये जो एजेंट है वो सोलिसिटर सब कह रहे थे कि आप पाकिस्तान मत जाए, क्योंकि वहाँ आपको किडनैप करेंगे, वो मारेंगे सब। मतलब तो उसने भाई हम ये बात ही नहीं कर रहे ना, हम सोशल मीडिया के फायदों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उस नुकसान पे बात कर रहे हैं जो होता है खवातीन के साथ। टॉपिक को समझिए। हम सोशल मीडिया की अफादियत से या उसकी अच्छाई से या उसके फवाइद से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। हमने टॉपिक ये रखा है कि जो जहाँ मसला है ना आज उस पर बात करें। ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए कॉल किया। अच्छा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और मुझे किसी ने बताया कि वो वन ऑफ द फेक अकाउंट्स में पूछ रहे हैं, नहीं बल्कि बोल रहे हैं नुसरत बनके कि मेरा इजी लोड करा दो प्लीज। ये मेरा अकाउंट नहीं है और मेरे पास पोस्ट पेड नंबर है, तो ये इजी लोड वाले लोगों से आप लोग बचें। जी शैला जवाब दे दें। आप पहले तो यूनिवर्सिटी वाला आपने एक पॉइंट रेज किया था, उसका जवाब देना चाहूंगी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के 2 केसेस पिछले उसमें रिपोर्ट हुए, अखबारात में भी पढ़े गए। और यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ तक बात है कि जो ब्लैकमेलिंग और जो क्राइम इस तरह का साइबर क्राइम में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं, इवन लड़के भी होते हैं। और उसकी बात ये होती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिपार्टमेंट की बात डिपार्टमेंट तक बदनामी हो जाएगी। चेयरमैन या चेयरपर्सन डजंट वांट के हमारे डिपार्टमेंट की बात कहीं और हो, और फिर उसको अपनी जॉब पे आ रही होती है। लाइक
وہ کرسی کی جو جنگ ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے کہ میں چیئر پرسن ہوں تو میرے ہوتے ہوئے کم از کم یہ چیزیں رپورٹ نہ ہوتی بھی ہیں تو انہیں ہائڈ کیا جاتا ہے, ہیرسمنٹ بھی ہوتی ہے اور دیگر ایشوز بھی ہیں. اور یونیورسٹی کے اندر اپنا ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے, obviously وہ شکار ہیں اور وہ زیادہ مسائل کا شکار ہیں یونیورسٹی. تو کیا آپ اس فورم سے ان کو یہ انوائٹ کر رہی ہیں کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی پرابلم ہے تو she can come directly to you؟ ڈیفینیٹلی بجائے اس کی آپ چیئر پرسن لیول پہ ایڈریس کریں جو کہ ہونی نہیں ہے, یا بہت سارے کیسز میں اس کو دبا دیا جاتا ہے, 90% کیسز میں ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا. یونیورسٹیز میں نہیں, آرگنائزیشنز میں بھی بہت ساری آرگنائزیشن. اچھا آرگنائزیشن میں بھی میں بتا دوں سر ایک پہلے کالر ہے, ویمن ہراسمنٹ کا ایکٹ آ گیا ہے سر, وہ ہراسمنٹ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ فعال نہیں ہے, وہ صرف دکھنے میں فعال ہے آرگنائزیشنز میں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت ہی وقت کی ضرورت تھی اور آپ نے بڑے صحیح وقت کیا, اور آپ کے مہمان بھی بڑی اچھی رہنمائی دے رہے ہیں. خواجہ نوید صاحب نے بالکل صحیح کہا. میں ایک بات یہ کہوں گا, دیکھیں ایک عمر ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں, اور اس کے تحت تنہائی ہو, اسمارٹ فون ہو, لیپ ٹاپ ہو, اور آپ کو ایک موقع مل رہا ہو اور خوبصورت تصویریں لگی ہوں, تو وہ جذبات میں چھپ کے ایک ایسا موقع ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں غلطی کا احساس ہوتا ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ماں کی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اعتماد میں کھانے پہ یا چائے پہ ڈسکس کریں اس ٹاپک کو, کہ ایسی ایسی مثالیں دیکھ کے بتائیں یا واقعات ہوئے. دوسری بات جو خواجہ نوید نے کی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو ادارہ اس کو کرتا ہے, کمپلین ریسیو کرتا ہے, اس کو تھوڑا پبلسائز کیا جائے, اس کی مارکیٹنگ کی جائے, جس طرح اور نمبر آتے تاکہ لوگ وہاں پہ شکایت کرا سکیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اچھا آپ مجھے جلدی سے جواب دیجیے کہ اگر آپ کو کسی بات پہ اپنے دماغ کو ہٹانا ہے یا بند کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں خطرہ ہے, تو آپ کو کیسے کریں تمام خواتین کے لیے؟ تو یہ بہت ایک ہماری انارمی کا اچھا حصہ ہے کہ جیسے بھی ہم سوچتے ہیں ویسے ہوتا ہے. جی, تو جیسے اگر آپ نیگیٹو سوچ رکھیں اپنی ہر چیز کے, آپ جیسے مین میس میں کھا لیں اور سوچیں کہ نیگیٹو میری زندگی میں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, تو آپ نیگیٹو ہی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے اپنے اراؤنڈ, اپنے اورا کے ساتھ, اپنے دوسرے لوگ جس سے آپ انٹریکٹ کریں گے ان کے ساتھ, بس نیگیٹو ہی ہوگا. اور اگر آپ ایک پازیٹیو طریقے سے سوچیں اور آپ ان جو چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے پاس ہیں, اور آپ شکر گزار ہوں, تو اس مطابق آپ کی پوری انوائرمنٹ, آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے, آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. تو سب سے اچھی بات یہی ہوگی, مطلب سب سے مسئلہ حل کرنے کی بات یہی ہوگی کہ آپ پازیٹیولی سوچیں, ہر بات کا ایک آپ پازیٹیو اینگل نکالیں. اگر آپ یہ کریں گے تو وہ جو سوچ جو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, ایسی نہیں ہے, ویسے ہے, وہ پازیٹیو ہونا شروع بھی ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل. تو اگر آپ ایسے ایٹیٹیوڈ رکھیں تو آپ, اگر کوئی سب سے زیادہ نیگیٹو بھی ماحول ہو آپ کے اراؤنڈ اور نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہوں, آپ پھر بھی ایک پازیٹیو طریقے سے آپ لیں گے اور آپ ایزی طریقے سے آپ گزر سکیں گے اس مشکل سے. ٹھیک ہے. سر ایک بڑی خوبصورت سینگ ہے آپ کی بات پہ, کہ ہم اپنے دکھوں کی وجہ سے دکھی نہیں ہیں, ہم دوسروں کے سکھوں کی وجہ سے دکھی ہیں. سر یہاں 5 عورتوں پر جل رہے ہیں اور دکھی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے خواجہ صاحب کہ عورتوں کی وجہ سے آپ کو مائنورٹی کا ایشو ہو رہا ہے. آپ 5 عورتوں میں بھی ماشاءاللہ کافی اپنا وقت لے رہے ہیں, ہے نا. اچھا انادل صاحبہ جی. مجھے یہ کہنا ہے کہ CPLC کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ہمارے اپنے کلیگس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے معاملات کیا ہیں, بالکل سیکرٹ. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی والدہ کو لائیں, مطلب آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ اپنی سہیلی کو لائیں, پھر ہم اس کو ایسے لیتے ہیں جیسے ہمارا اپنا معاملہ ہے, اور کانفیڈنس دیتے ہیں. اور جو خوف ہے ایک معاشرے کے سامنے, رشتے داروں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے, بھائیوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے, وہ ہم انشور کرتے ہیں سیکریٹلی. اچھا آپ نے وہ بتانا ہے, وہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ آج کل سرونٹس سے میم صاحب بلیک میل ہو رہی ہیں. وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ خیر میں انکریج تو نہیں کرتی ہوں لیکن ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو خصوصاً وہ خواتین جن کے شوہر باہر ہوتے ہیں مجھ سے کام کے سلسلے میں کچھ, وہ بیچاری کبھی بہک جاتی ہیں, اچھی بات نہیں ہے لیکن بہک جاتی ہیں. آج کل بہت زیادہ یہ وائرس پھیلا ہوا ہے. پھر وہ کس کو استعمال کرتی ہیں؟ نوکرانیوں کو. یہ خط لے کے جاؤ, فون موبائل رکھو, میسج دو. میرے پاس ایک کیس ہے جو اس وقت نوکرانی نے 1 لاکھ لے لیا آلریڈی, بلیک میل کر کے, بلیک میل میم صاحب سے, اور ابھی 25,000 مانگ رہی ہے.
اور وہ بیگم صاحب مجھے کہتے ہیں کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا, اس کی کمر ٹوٹے گی جو بلیک میل شیلا کے حوالے کر دیں. ہاں یہی ایسی چترول کرے گی, یاد کرے گی. میں اکثر شیلا بیوی کی مدد لیتی ہوں. جی بالکل. CCLC اینڈ پولیس دے ورک ٹوگیدر ہینڈ ان ہینڈ. آپ کی جو کوشچن کا جواب تھا وہ رہ گیا, وہ جو کالر نے کیا تھا کہ میری جو وائف تھی وہ یہ بھی ویسے آج کل مسئلہ ہے. یہ ہے خواتین میں یہ کانفیڈنس بہت آ گیا ہے کہ وہ بچے چھوڑ کے بھی چلی جاتی ہیں یا بچے لے کر بھی چلی جاتی ہیں. دیکھیں آج کل اتنی زیادہ بے روزگاری اور دیگر مسائل بڑھ گئے ہیں کہ یہ ایشوز بھی آ رہے ہیں, اور اس کی یہ ریزن نہیں ہے. ابھی انہوں نے بتایا ان کے 2 یا 3 بچے بھی ہیں. اٹ مینس کہ دے ہیو اسپینڈ لاٹ آف ٹائم. اور یہ ایسا نہیں کہ شادی کے 3 دن بعد ہی بیگم لے کے چلی گئی تو شاید ہم اسے قصوروار کہہ سکتے ہیں. اور نارملی لڑکیاں اتنا زیادہ ہمارے کلچر کے اندر ایک ٹیبو ہے, ایک لعنت ہے, کیا ہے کہ خواتین اتنا جہیز بھی تو لے کر آتی ہیں. ابھی 3 دن پرانی بات ہے, خاتون اس کی شادی ہوئی ہے, 2 مہینے ہوئے اور اس کے سسرال والوں نے لڑکے اس کو نندوں نے ساس نے مارا پیٹا گھر سے نکال دیا. نکالنے کے بعد اس کے لائیو ویڈیو پہ اس کو دکھا رہے ہیں توڑے سے اس کا جہیز توڑ رہے ہیں اور کہا ہے کہ ہم اسے تمہیں واپس بھی نہیں دیں گے, اسے توڑ رہے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے. شی واز ویپنگ الاٹ. اس نے مجھے کال کی, اننون نمبر سے کال آئی, جسٹ پک دیٹ. شی سیڈ کہ میں آپ سے فلاں یونیورسٹی کی اس میں ملی تھی اور میرے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہے لائیو کال پہ. میں نے کہا نہیں توڑیں گے, تمہیں ویسے ڈرا رہے ہوں گے. کہتی ہے نہیں مجھے لائیو کال پہ توڑتے ہوئے دکھایا ہے تو میں کیسے یقین نہ کروں. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنا نیا جہیز برباد ہوتے دیکھا ہے. تو وہ کموڈیٹیز تمام وہ اس کے باپ نے اتنی محنت سے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو دی اور آگے سے اس کا سسرال والے یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو. اب سائیکالوجیکل ایشوز بھی ہیں, مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, شادی تو ہو گئی, اس کو جو آگے لے کے چلنا ہے وہ دونوں کی ذمہ داری ہے. شیلا یہ کوگنیٹیبل اوفینس ہے 427 میں FIR کاٹ دو. اس کو میں نے کہا FIR ایکچولی لے آؤ نندوں کو. اچھا ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ماہر سے بھی بات کرنی ہے. سر نوید صاحب FIR ہی تو نہیں کٹتی ہے, اسی لیے تو لوگ آتے ہیں. پھر شیلا تو کاٹ دے گی, FIR کا تو مسئلہ ہوتا ہے جب ڈومیسٹک سیکشن ہے ڈیمیجنگ دا پراپرٹی. ڈومیسٹک وائلنس پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیوی گھر جائیں, آپ کا اپنا معاملہ ہے. تو پھر بعد میں FIR درج ہوتی ہے, وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. FIR کا پہلا اسٹیپ ہے, جہاں مسئلہ آتا ہے. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آفٹر دی بریک. طواف کعبہ ایک عظیم سعادت. عازمین حج دوران طواف اجلت و افراتفری سے گریز اور دھکم پیل سے اجتناب کریں. عورتوں, بچوں اور بزرگوں کا خیال کریں اور یاد رکھیں کہ حجر اسود کو بوسہ دور سے اشارے کے ذریعے بھی جائز اور شرعی عمل ہے. قومی سفر کے 70 سال. ویلکم بیک. اینڈ اچھا آپ دونوں اپنا الگ پروگرام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی. اللہ ابھی بھی شکایت ہے. یہ دیکھو یہ بول پڑی. ہاں مجھے شکایت ہونی چاہیے. بالکل میں زیادہ بولوں گی تو مستر رینا کے اینکر والی وہ اسپرٹ آ گئی. میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ آڈینس میں خواتین کو اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو کہ دے ہیو ٹو بی ویری سلیکٹو. جب ایک دفعہ وہی بات ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ جو بھی چیز ڈال رہے ہیں آپ لائک ہر چیز ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ سب کچھ ڈال رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, مگر اس میں آپ کو بڑا سلیکٹو ہونا ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ کہیں سے انٹرنیٹ چاہے آپ کے موبائل سے آپ یوز کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ سے کہیں سے
ایوری تھنگ از پبلک. آپ کی پراپرٹی ختم وہ ہو آپ گئی کی ہے پراپرٹی ختم نہیں, آپ ایک دفعہ ایکسپیکٹ کریں گے جی میں نے ڈالا تھا اور فلاں نے یوز کر لی اس چیز کو, تو یو ہیو ٹو بی ویری سلیکٹو. اور آپ دیکھیے فیس بک پہ اتنے سلیکٹو آپ اپنے سیٹنگس کریں کہ آپ صرف سلیکٹو لوگوں کو آپ کے پاس ریکویسٹ آ سکے اور آپ ان کو ایڈ کر سکیں. اور پلس ایک دفعہ جاننے پہ آپ لوگوں کو ایڈ نہیں کریں کہ جی فلاں پارٹی میں ملے تھے فلاں جگہ, بیکاز جب آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو جانتے ہیں تو ان کی شخصیت پتہ نہیں کچھ اور نکلتی. ایون آپ اپنے پروفیشنل لائف میں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی تصویریں لے کے کہیں اور یوز کر رہے ہوتے ہیں, کہیں سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہیں. تو آپ نے بڑا محتاط ہونا ہے کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں, کیونکہ آپ اگر فیس بک پہ کسی کو ایڈ کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں گروپ پہ, تو آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کے دوست ہیں یا آپ کے چھپے ہوئے دشمن نہیں ہیں. یہ چیزوں کو کہاں سے کیونکہ دشمن صرف وہ نہیں ہے جو آپ کی ریپو خراب کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, بلکہ دشمن وہ بھی ہے جو آپ کو بلا وجہ ایکسپلوئٹ کر رہا ہے یا بلا وجہ اپنی فیملی کے آپ تصویریں یوز کر رہے ہیں یا بلا وجہ آپ کو اپسیٹ کر رہا ہے ساری چیزوں کو آپ یوز کر کے. اچھا آج کل اوبیسلی سائبر کرائم کا یہ بھی پارٹ بن گیا کہ آپ کسی کے اس پہ جا کے ان کے اگینسٹ نہیں لکھ سکتے, مگر لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں. اینڈ آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے اف یو فیل کہ یہ چیز آپ کی تصویر کے ساتھ ٹیگ کیا گیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, اس کو آپ اوبیسلی آپ لے کر آئیں, سامنے لے کر آئیں, آپ رپورٹ کریں. لوگ وہ بھی رپورٹ نہیں کرتے, اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اس کو یہ کر دو, بٹ اس چیز کو آپ وہ نہ کریں. اور پلس ایک دفعہ آپ اسٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو کلپریٹ تو وہاں ہے اپنی جگہ پہ ہے, پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آج آپ کو چھوڑا دوسرے کو تیسرے کو, ہر کوئی اس کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تو اٹس لائک وی نیڈ ٹو میک شیور کہ دے ہیو ٹو لرن اے لیسن. آپ ایک بندہ آگے آئے گا رپورٹ کرے گا تو اس میں یہ کہ باقی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, باقی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. چیز ہے کہ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی کسی حد تک یا آپ کی اپنی انر سیلف بھی کسی حد تک سیٹسفائی ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کو کوئی ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے رہا, کیونکہ یہ بڑی ایک عجیب اور گندی فیلنگ ہوتی ہے وین پیپل ٹیک یو فار گرانٹیڈ. دیٹس ٹرو. مگر اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو آپ کو جی ایک خوف ہوتا ہے اندر سے, ٹینشن, کھانا نہیں کھانا, نوزیا فیل کرنا, نیند کی گولیاں کھانا, یہ سب اس کے آفٹر مارک ہے. آپ کو نہیں کرنا یہ سب, اس کو کرانا. مگر یہ بھی ہے کہ آپ کو ای میل اگلے کو کرائیں اور پھر ڈاکٹر صاحبہ کا بتا دیں, ہے نا, یہ ہو سکتا ہے. اوکے, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی انجم بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی انجم صاحبہ. جی مجھے ڈاکٹر عروج سے ایک سوال کرنا ہے. ضرور کیجیے. میری بیٹی ہے, عمر ان کی 21 سال ہے, ان کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. تو ان کو نا ایک بے یقینی کی کیفیت رہتی ہے ہر وقت کہ جیسے کوئی کام ہوگا نہیں, اور دوسرا ان کو سوسائڈل تھاٹس بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا. بس ذرا سی بات ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں انسان کو مر جانا چاہیے, بس رہنے دیں, میں نہیں جی سکتی, میرے اندر جینے کی قوت ختم ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اس قسم کے سوال زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں ہم. ڈاکٹر عروج آپ کو جواب دے دیتی ہیں. آنیہ تھینک یو سو مچ. جی سب سے پہلے تو یہ سوال کرتی ہوں میں آپ سے کہ وہ کسی سائیکائٹرسٹ کو ریگولرلی دکھاتی ہیں, علاج کروایا ہوا ہے انہوں نے؟ کال تو چلی گئی ہے ہمارے پاس. اچھا. اوکے, تو یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اٹس a lot of times genetic, so families میں یہ اچھا جی sometimes it's not necessary but it happens a lot in families. تو نمبر 1 یہ چیز ہے کہ آپ اس کا پراپر علاج کروائیں. تو this is not something that can just go away. It has to be treated with medication. تو ایک تو نمبر 1 یہ چیز ہے کہ you have to be treated by proper medication and you also have to get regular checkups and psychiatry appointments with a regular doctor. یہ نہیں کہ بس ایک کو دکھا رہے ہیں پھر کسی اور ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں, یہ اس چیز سے مینیج نہیں ہوتا. تو اور اس میں ٹائم لگتا ہے, دماغی جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے. جی اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی لیول پر ہر دماغی مسائل ایک ہی چیز ہو. یو ہیو دیر آر گریڈ, دیر آر لیولس ٹو دیٹ. تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کتنا ایڈوانس ہے, کسی اور کا کوئی کم ایڈوانس ہو سکتا ہے, زیادہ ایڈوانس بھی ہو سکتا ہے. تو بائی پولر ڈس آرڈر از اے ویری سیریس مینٹل illness and it has to be treated with medication. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ بتائیے. میں ٹھیک ٹھاک. ہاں جی بتائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی کال کر رہا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے ہمارا میڈیا وہ پازیٹیو کبھی نہیں لے رہے. ہمارا میڈیا
اچھا پازیٹیو اینگل نہیں لیتے. آج تو ہم نے بات ہی نیگیٹو جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں میرا جو سوال کا میرے جواب یہ ہے. جواب ایک لڑکی آئی تھی اسکاٹ لینڈ سے, وہ یہاں آئی تو کسی نے وہاں ویزا نہیں دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو حالات ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے, لوگ آپ کو کڈنیپ کریں گے, وہ آپ کو ماریں گے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یہ سب میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, لیکن اصل میں یہ نہیں ہے. پاکستان بہت اچھی جگہ ہے, بہت زیادہ. مگر آج کا ہمارا ٹاپک بھائی یہ ہے نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا. آپ نے بات بہت اچھی کی, بہت شکریہ, لیکن آج کا موضوع یہ نہیں ہے. موضوع تو یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو کسی بھی ریلیشن شپ میں, کسی بھی تعلق میں سوشل میڈیا کے تحت یا یہ جتنی بھی نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں, سافٹ ویئرز ہیں, ان کے تحت اگر وہ بلیک میل ہو رہی ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے. اور شہلا آپ مجھے بہت غصے سے دیکھ رہی ہیں اور میں آپ کا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں. شو میں بلانا ہے یا نہیں؟ ہاں, اس کے علاوہ بھی ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں. جی ہے نا, CPLC. ہاں CPLC, ہینڈ ان ہینڈ, وی ورک ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر. سو آپ کیا کوئی ایسی چیز اور جو آپ لوگوں کی توجہ میں لانا چاہ رہی ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کی تربیت کریں اور بچوں کو اتنا اعتماد دیں, اتنا زیادہ ان پر ٹرسٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک لیول ہو کہ وہ آپ سے شیئرنگ کریں. میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مجھے ایک کمفرٹ زون دیا ہے کہ ہمیشہ اسکول سے لے کر آج تک بچپن سے ہر بات والدہ سے شیئر کی ہے. شی از مائی بیسٹ فرینڈ. تو اسی طرح سے اپنے پیرنٹس میں سے کسی ایک کو چن لیں اور آپ کو جو بھی مسئلہ ہے بجائے دنیا والوں کو بتانے کے یا اپنے فرینڈز میں سرکولیٹ کرنے کے, فرینڈز بھی آپ کو پتا ہے آج کل دھوکہ دے جاتے ہیں. نارملی اس طرح کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ فرینڈس کے طفیل ہوتی ہیں اور ان کے وسیلوں سے جو ہے وہ آپ اتنی مشکلات ہوتے ہیں, ان کے وسیلے سے فیضیاب ہوتے ہیں. ان کی آپ کی ایج گروپ ایک ہوتی ہے تو وہ بھی ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, ان کی ایک سوچ بھی ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے, پلس ان کی جو جورسڈکشن کہہ لیں, ڈومین کہہ لیں, وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا ایشو بگڑنے کے بعد ریڈریسل بھی کر سکیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پیرنٹس سے زیادہ بہتر سائیکی بچوں کی کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو پیرنٹس کے ساتھ اپنا وہ کمفرٹ زون کریٹ کریں کہ جو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, ٹرسٹ یور پیرنٹس. آپ کو انہوں نے اتنا ٹرسٹ دیا, آپ کو اتنی گرومنگ کی, اتنا بڑا کیا, تو آپ بھی ان پر ٹرسٹ کریں اور اپنی تمام پرابلم شیئر کریں. وہ چونکہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ حکمت ہوتی ہے, وہ زیادہ اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو زیادہ سیکیور کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, آپ کے پاس اگر اس طرح کا کوئی اپرچونٹی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس سے نہیں شیئر کر سکتے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پولیس اسٹیشن آنا چاہیے جو اسپیسیفک یونٹ ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں کمپلینٹ سینٹر بنا ہوا ہے سائبر کرائم کا, آپ وہاں پہ منسٹری کو پوسٹ کر سکتے ہیں اپنی کمپلینٹس. آپ یہاں کراچی کے اندر ہیں, اتنا بڑا میگا سٹی ہے, یہاں کر سکتے ہیں. جس طرح آپ انٹرنیٹ پہ ایزی 1 کلک پہ ہر چیز کا ایکسیس ہے, اسی طرح آپ اپنی کام والی ویب سائٹ کا ایکسیس بھی اپنے پاس رکھیں کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی ٹو ہوم یو نیڈ ٹو ٹاک, اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. علی صدیقی صاحب کی کال ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بہن, کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا بہن, آپ سے 2 سوال کروں گا, ایک نوید صاحب سے اجازت کر لوں ایک سوال. جی نوید صاحب, آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ تو ویسے میرے پسندیدہ ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں مقامی پولیس کیوں نہیں ہوتی ہے. میں مدینہ منورہ میں 12 سال رہا ہوں, 3 سال کویت میں رہا ہوں, 1 سال فرانس پڑھ کے آیا ہوں. میں نے اسٹڈی کی ہے وہاں پر کہ مدینہ میں جو پولیس ہے وہ صرف مدینہ کے لڑکے ہیں, مکہ سے بھی نہیں آتے ہیں. جبکہ کراچی کا یہ حال ہے کہ میرے علاقے کا جو SHO ہے اس کا تعلق لاڑکانہ سے ہے اور وہ ہمارے علاقے کے کسی کونے کو بھی نہیں جانتا ہے. وہ یہ بھی نہیں جانتا اس علاقے کی یہ جگہ کیسی ہے. میں اس کے پاس گیا, میں اس سے بات کی, میں نے کہا بھائی آپ یہاں پر ہیں تو کہنا سائیں بس ایک مکان بنایا گا, گھر جائے گا, بس معاف کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے میڈیا کا کہ میڈیا بہت اچھا ہے ہمارا. میڈیا نے آج غریبوں کی آواز بن کے آ گیا ہے. جو دور دراز گاؤں میں واقعات ہوتے جو ہمیں پتہ نہیں چلتے تھے, میڈیا سامنے لے کے آ گیا اور میڈیا کو بہت سلام. بہت سلام میڈیا. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی سر. اچھا, بات یہ کہ اس پہ کام ہو رہا ہے یہ پولیسنگ کے لیے. اس میں باقاعدہ کتابیں بھی ہیں ان کے جو پڑھاتے ہیں اکیڈمی میں, اس میں بھی ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس شخص کو ہی اپوائنٹ کیا جائے جو اس علاقے سے تعلق بھی رکھتا ہے اور اس علاقے کے انوائرمنٹ کو جانتا ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ اب ہر علاقے کا بندہ تو ہمارے پاس SHO نہیں ہو سکتا نا, تو جو ٹرینڈ SHO ہیں انہی کو لگاتے ہیں. اچھا, ایک بات بتائیے نازو صاحبہ کہ جب آپ کسی بھی جس کے خلاف کمپلین ہوئی ہے اس کو اپروچ کرتے ہیں, آپ کریں یا لڑکی کے گھر والے کریں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ ہلکا نہیں ہو رہا ہوتا, بہت بھاری ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ اپنی طرف سے یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو میں تو جو کر رہا ہوں میں تو اس کو اینڈ تک لے کر جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ تصویر بھی دکھائیں
کہ پہلے تو یہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ کیسے نکل رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ سارے ان بھائیوں کے لیے معذرت کے ساتھ جو فون پہ بہت اچھلتے ہیں, جو کرنا ہے کرو, ہم تو یہی کریں گے. نہیں, ان کو اڑنے دیتے. ہاں, پھر جب جیسے پتنگ کو کرتے نا ہاں, اسی طرح وہ کاٹا. ٹھیک ہے. ہر کیس کی اپنی الگ نوعیت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کلچرل ڈائیورسٹی بہت ہے. کوئی پٹھان ہے. نہیں, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بتائیے کیا واقعی سزا اور بعد میں آپ کی بے عزتی ایسی ہے کہ آپ ڈریں اس وقت بھی سمجھ جائیں؟ بالکل. بعد میں کیسی حالت ہو جاتی ہے؟ وہ بالکل جو بھی آپ کہیں ہم نے تو کیا نہیں تھا, ہم نے تو ہماری تو نیت نہیں تھی. آپ ہماری باجی ہیں, آپ مسئلہ حل کرائیں بس. ہاں, پھر یہ آپ بس اللہ اوپر نیچے آپ ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹلی. کبھی میں تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بہن بنا لیں. اچھا, یہ بھی ہے. اوکے. لیکن بعض وقت ہمیں ایف آئی آر میں پرابلم ہوتی ہے تو میں نے کئی دفعہ شہلا صاحبہ کی مدد لی ہے. بین ویری کائنڈ. مطلب اصول پہ جو ہے, بیکاز بعض تھانوں میں دے آر ناٹ سمپیتھیٹک. وہ کہتے ہیں کہ گھر کا جھگڑا ہے. ہاں, مطلب آپس کی بات ہے, آپ لوگ سلجھا لیں. ہاں, ہم لوگ جہاں ٹیررسٹ کو دیکھیں کہ آپ کو دیکھیں, وہ جواب دے دیتے ہیں. پھر سی پی ایل سی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ایف آئی آر کے لیے. جی, یہ ہے. لیکن میں آپ کے توسل سے یہ میں نے دیا ہے نمبر سارے جو سی پی ایل سی کو ہیلپ لائن کے تھرو آپ فون کر کے اپنی تکلیف فون پہ بیان کریں تو بھی وہ ازالہ ہو جاتا ہے. اور یہ کسی بھی لیول کے لیے ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, ورک پلیس, باہر کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو, یو کین اپروچ ڈائریکٹلی ٹو دیم. جیسے نوید صاحب نے بہت اچھی انفارمیشن دی. سر آپ اس کو تھوڑا کنکلوڈ بھی کیجیے گا کالر کے بعد. السلام علیکم رضا صاحب. اوہ سو سوری. آپ نے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا, بچیوں کو تو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بیٹا جاؤ اور اپنی امی سے شیئر کرو. بچوں کو بھی تو سمجھائیں کہ طریقے سے رہو, ورنہ بہت بری پھینٹ ہو گئی. نہیں تو لڑکوں کے لیے بھی میری ایڈوائس ہے کہ بیٹا اپنی حد کے اندر رہیں. جو لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے تو بسم اللہ, نہیں کرتی تو بھائی زبردستی نہیں ہوتا. ختم نہیں ہو یہ رشتے محبت کے رشتے ہوتے ہیں, یہ بلیک میلنگ کے نہیں ہوتے. اور جو بلیک میل کر کے پیسے ویسے بنانا چاہتے ہیں ان کو میری ایڈوائز ہے کہ اگر اس طرح بلیک میلنگ سے لوگ امیر ہوتے تو پھر آج سارے ٹاٹا اور برلا جو ہے وہ بلیک میلر ہی ہوتے. بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکیل احمد سعودی عرب سے. ہاں جی, بتائیے. جی میڈم, یہ کہتا کہ جو لڑکی کو کڈنیپ کرنا. کڈنیپ کی تو باری نہیں آئی ابھی. یعنی یہ جو آپ کے ٹاپک ہے آج لڑکی کو کڈنیپ کرنا, یہ تو میرے خیال میں یہ صحیح بات نہیں ہے. جو لوگ لڑکیوں کو کڈنیپ کرتا ہے یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے ہم, یہ تو آگے کا سوال تھا, یہ آج ہم نے کیا. یہ شاید اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بلیک میلنگ کر کے لڑکیوں کو ملنے بھگا کے لے جاتے ہیں, انہیں بھگا کے لے جاتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ سمجھ گئے تو آپ لوگ جواب دے دیں. پہلا قصہ ان کا یہی تھا کہ وہ لاہور سے آ گئی تھی وہ انٹرنیٹ کے اوپر, اور آگے پتا چلا کہ بندہ جو ہے اس کی جوئیں ہیں بالوں میں. مجبور تھی کے سے شادی کی تھی اس نے, اور اس کے بعد لڑائی ہوئی آپس میں, اس نے اس کو مار کے بیڈ کے نیچے جو ہے ڈیڈ باڈی چھوڑ دی تھی. کوئی 3-4 دن کے بعد تعفن جب محلے میں آنے لگا, اتنی اسمیل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ دیر از سم تھنگ رانگ, اور اس نے کرائے کا گھر تھا اسے لاک کر کے چلا گیا. یہ ساؤتھ کا واقعہ ہے اور گزری کا. تو وہاں پر جو ہے وہ لاک کر کے چلا گیا, تو جو اس کی بیوی تھی اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے نکالی. تو اس طرح کے بھی اگریسو کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر ہینیس آفینسز کی سائیکالوجیکل ٹارچر کی انتہا ہے کہ اس کو مار. مگر یہ ہے کہ یہ بات یہ اس لیول پر پہنچے ہی نہ. خواتین کو خود بھی بہت چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیول تک پہنچے ہی نہ. بہت چیزیں کنٹرول کرنی پڑتی ہیں. شادی بھی کر لی تھی پھر بھی اس کے بعد, لیکن شادی کے بعد بھی ایکچولی وہ اس کو فل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسا جنونی ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ, لاسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضا صاحب. جی ایکچولی آپ کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کا اعتماد اور دھوکہ. اس میں جیسے ایگزامپل ہے کہ گرلس کے لیے, لڑکیوں کے لیے, کہ اگر کوئی اس کو فلرٹ کر رہا ہوتا ہے تو لازمی ہے تو وہ اتنے اعتماد میں لے چکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو منع بھی کریں, جیسے آپ بھائی ہیں یا فیملی ممبر ہیں, تو وہ
उनको इस चीज की वो नहीं होती कि वो इतने ज्यादा उसमें एंगेज हो चुके होते हैं। तो इसका ये सोल्यूशन है मेरी नजर में कि हम उनको पोलाइटली पहले हम उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, फिर हम उसको इस चीज की तरफ देखें कि किस तरीके से उसको इससे बाहर लाया जा सकता है आइट से, ताकि कोई बड़े धोखे से बचाने के लिए मे बी कि आप किसी और तरीके से खुद उस पर कोऑर्डिनेट करें या खुद उसको क्रॉस चेक करें, फिर उसको ब्रेक करें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटे मोटे नुकसान हुए हैं तो वहीं पर ही रुक जाना चाहिए। आप दोनों भी कंक्लूड कर लीजिए, वक्त बिल्कुल खत्म है, अपने अपने तरीके से जो टॉपिक के बारे में आपको जो भी ईमेल्स भी आ रही हैं, जो भी डेटा रिक्वेस्ट भी आ रही है, उस पर भी बड़ा सिलेक्टिव हो जाएं, क्योंकि कभी कभार हम खुद नहीं गलतियां करते, हमसे इस तरह हो जाती है कि डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आपको अटैचमेंट्स आती हैं, आप उस पर क्लिक कर लेते हैं चीजें, एंड कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि लोगों को पता होता है, आपको टारगेट तो कर लिया होता है उन्होंने फेसबुक से कि ये खातून है, तो आपके लैपटॉप और किसी भी चीज के लिए वो आपको ईमेल अटैचमेंट भेज के आपके डेटा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जहां उनको पता है कि आपकी पर्सनल तस्वीरें पड़ी होंगी। तो इन चीजों से भी अवॉइड करें, अननोन ईमेल्स को रिस्पॉन्ड ना दें, क्योंकि बड़ा ये हैकिंग जो आजकल चली हुई है उसमें बड़ा 1 डॉट 1 नाम उस पर इतना वो माइन्यूट चेंजेस करते हैं कि आप समझते हैं कि जैसे नुसरत की आ रही है, ये नुसरत हारिस होगी, वो कोई और होगा, उसमें कुछ ना कुछ अल्फाबेट चेंज होगा जो आप नहीं देख पा रहे। तो कहीं आपको जो रिक्वेस्ट आ रही है फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया, प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट। एंड जहाँ इन्होंने शैला ने बात की कि बच्चे अपने पेरेंट्स तक जाएं, वहाँ प्लीज पेरेंट्स को भी चाहिए कि दे शुड बी ओपन टू द डिस्कशन। बिल्कुल। एनीथिंग I'll just speak from a psychological perspective that you have to be extremely cautious. Anybody online can say anything. आप बिल्कुल भी trust ना करें unless आप को ये verify हो चुका है कि वो बंदा actually sincerely आपसे बात कर रहा है. So be very careful and don't trust people openly. Be very, very extremely cautious. Okay, thank you so much. और हमें अमेरिका से आए हुए लोगों की बात याद रहेगी till you come back again. सही है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो वेरी मच। मैं चाहती थी कि एंड में आप लोग भी एक एक जुमला बोलते, लेकिन वक्त की कमी हो गई है। मौका दें तो अभी बोल देते हैं। ओह माय गॉड, आपको मौका देने में ना प्रोग्राम खत्म हो गया है मैडम शैला साहिबा। अब मैं आपसे इजाजत ले रही हूँ बहुत ही मौजबाना तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं, अपना समझ के बहुत सी चीजें हमसे शेयर करते हैं, लेकिन इंसान को खुद वो फीलिंग आ जाती है कि कब कहाँ वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कहाँ उसके लिए रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना बेहतर है, ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और खुद स्ट्रांग होने की कोशिश कीजिए। हम सबको दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।